عقل سے بالا تر ہونا، دونوں میں فرق کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ عقل کے خلاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص آپ سے کہے کہ 2 اور 2 5 ہوتے ہیں، آپ کیا کہو گے؟ یہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے؟ سب لوگ نے بولنا ہے بھائی غلط۔ اب وہ بولنے والا کوئی بہت بڑا بزرگ ہے، وہ کہہ رہے نہیں میں بہت بڑا بزرگ ہوں، 2 اور 2 5 ہوتے ہیں۔ آپ نے کہا چونکہ ہمارے پیر صاحب ہیں، بہت نیک آدمی ہیں، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، یہ کہہ رہے ہیں 2 اور 2 5 ہوتے ہیں، تو مان لیتے ہیں 2 اور 2 5 ہوتے ہیں۔ اب کسی نے آپ کو بولا کہ یار 2 اور 2 کب سے 5 ہونے لگے بھائی؟ آپ کو ہمارے بزرگ بہت پہنچے ہوئے ہیں، اور یہ بات ہماری عقل سے کیا ہے؟ بالا تر ہے، عقل سے اوپر کی بات ہے۔ بزرگوں کا کام ہے ایسی پہنچی ہوئی سرکار نا، یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ تو لوگ عقل مند کہیں گے بھائی آپ کی سرکار بھی پاگل اور آپ بھی پاگل۔ یہ عقل سے اونچی باتیں نہیں ہیں، یہ عقل کے تحت آتی ہے۔ عقل فوراً کہتی ہے 2 کو 2 میں جمع کیا جائے تو کبھی بھی 5 جواب بولیں نہیں آئے گا، 4 ہی آئے گا۔ دنیا میں کوئی آسمانی کتاب، کوئی مذہب، کوئی پیغمبر اگر یہ دعویٰ کرے کہ 2 اور 2 5 ہوتے ہیں تو یہ اس پیغمبر کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے۔ وہ خدائی میسنجر، وہ خدائی پیغمبر نہیں ہو سکتا، کیونکہ عقل اتنی بڑی مسٹیک، آپ نے سینٹنس مکمل کرنا ہے، عقل اتنی بڑی مسٹیک نہیں کر سکتی۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری عقل سے اوپر کی ہوتی ہیں، ہمارے مینٹل لیول سے اوپر کی ہوتی ہیں۔ یہی میں مثال آپ کو دیتا ہوں، 3256 کو ضرب دیا کسی ریاضی دان نے 2748 سے، اور جواب آیا 1,03,06,46 فار ایگزامپل۔ اب وہی بزرگ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ملٹیپلائی بائی یہ تو یہ جواب آئے گا، آپ کہو گے بھائی پتہ نہیں یار ہمارے پاس تو اتنی کھوپڑی ہے کہ اتنی کھوپڑی، کون بیٹھ کے کیلکولیٹر لے کر آؤ تو کر لوں گا بھائی، ایسے ہماری، آپ بزرگ نہیں بھی ہوتے تو ہم مان لیتے سر شاید ایسے ہی۔ یہاں آپ نہ یہ فیصلہ کر سکو گے کہ یہ ٹھیک ہے، نہ یہ فیصلہ کر سکو گے کہ یہ بات غلط ہے۔ یہاں آپ اس بات کے صحیح اور غلط ہونے کا فیصلہ اس صورت میں کرو گے، مائک کی آواز تھوڑی خراب چل رہی ہے میرا خیال، ٹھیک ہے؟ تو یہاں آپ اس بات کے صحیح اور غلط ہونے کا فیصلہ اس صورت میں کرو گے جب آپ خود بہت بڑے ریاضی دان ہوگے، یا آپ کو بتانے والا جو ہے وہ سچا آدمی ہوگا اور میتھ کا ماہر بھی ہوگا۔ آپ کہو گے بھائی اتنا بڑا سائنٹسٹ یا اتنا ماہر آدمی غلط بات نہیں کر سکتا، تب آپ اس کی تصدیق کرو گے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری عقل کے دائرے میں آتی ہیں، عقل فوراً صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ کر دیتی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے مینٹل لیول سے اوپر کی ہیں، اس میں ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ صحیح ہے، یہ بھی نہیں پتا کہ غلط ہے۔ تو خوب ایک بات اچھی طرح سے سمجھ لیں، یہ کائنات ہمیشہ سے ہے یا اللہ ہمیشہ سے ہے؟ کوئی تیسری بات ہو سکتی ہے؟ ایک آدمی آپ سے آ کے کہے کہ کائنات بھی ہمیشہ سے نہیں ہے اور اللہ بھی ہمیشہ سے نہیں ہے، آپ کہو یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، کوئی نہ کوئی ایک تو ہے ہمیشہ سے۔ وہ جواب میں کہتا ہے نہیں کوئی بھی ہمیشہ سے نہیں ہے، آپ کہو یار یہ نہیں ہو سکتا، وہ کہتا ہے میں اتنا ذہین آدمی کہہ رہا ہوں، آپ کیا کہو گے؟ بھائی یہ بات عقل کے خلاف ہے، یہ 2 اور 2 4 کی طرح غلط ہے، جیسے 2 اور 2 5 نہیں ہو سکتے، ایسے یہ نہیں ہو سکتا کہ کائنات بھی ہمیشہ سے نہ ہو اور اللہ بھی ہمیشہ سے نہ ہو، دونوں میں سے ایک بات ماننی پڑے گی، یا تو کریٹر ہے یا یہ کائنات ہے ہمیشہ سے، یہ مادہ ہمیشہ سے ہے، تیسری طرف ہم جا نہیں سکتے۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ،
اس کائنات کے بارے میں جہاں چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن نہیں ہے. ایک کنڈیشن یعنی مادہ جو ہے اس کو ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں ہم چینج نہیں کر سکتے جب تک کوئی فورس نہ ہو. وہ کسی فورس کا محتاج ہے. تو یہ عقلاً ممکن ہے کہ مادہ اپنے آپ خود سے وجود میں آ جائے جس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی. چینجر کے بغیر، کریٹر کے بغیر کریشن کا عمل ہو سکتا ہے؟ بولنے مجھ سے تو مجھے خوشی محسوس ہوگی جس سلسلے میں ہم یہاں آئے. بار میں بتاتا ہوں کہ آدمی کی شادی ہوئی تو بیگم کے پاس گیا، اب بڑا عجیب تھا، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بات چیت کا آغاز کیسے کروں نا. بعض لوگ بڑے ادیب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں میری آپ سے شادی ہوئی تھی، اس سلسلے میں حاضر ہوں. تو اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میں آپ سے جو گپ شپ کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں تو آپ بھی آگے سے رسپانس کریں. تو بھائی کریٹر کے بغیر کریشن کا عمل نہیں ہو سکتا. اس کائنات کے بارے میں ہماری عقل کہتی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ ہمیشہ سے ہو. کوئی نہ کوئی طاقت ہوگی جس نے اس کو بنایا ہے، اور جو بنانے والا ہے اس کو ہم کیا اس کی حقیقت کو پوری طرح جانتے ہیں؟ نہیں جانتے. اس کے بارے میں نیوٹن نے تھوڑی کہا کہ چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی کریٹر میں. بھائی اس بنی ہوئی چیزوں کے بارے میں لا ہیں جو فزکس کے لا ہیں. اللہ کے بارے میں اب تک کوئی لا کسی سائنٹسٹ نے پیش نہیں کیا. لہذا مذہب جب ہمیں یہ کہتا ہے کہ اللہ ہمیشہ سے ہے تو یہ خلاف عقل نہیں ہے، یہ عقل سے بالاتر ہے. مذہب کا برحق ہونا ثابت ہو جائے تو اس دعوے کا برحق ہونا بھی ثابت ہو جائے گا، اور مذہب کا برحق ہونا ثابت نہ بھی ہو تو بھی عقل کہے گی کہ یہی ٹھیک ہے، اس کا مذہب سے تعلق بولو نہیں ہے. تو بھائی جب ہمیں کسی نے بنایا ہے، وہ کریٹر ہے، خالق ہے، مالک ہے، تو مجھے ایک بات بتاؤ، عقل کیا کہتی ہے؟ اس خالق اور مالک کا مخلوق سے کوئی لنک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دو رائے ہیں دنیا میں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ہم گاڈ کو مانتے ہیں، بہت سے سائنٹسٹ کہتے ہیں ہم گاڈ کو مانتے ہیں، یہ خود بخود نہیں بنی کائنات، کسی نے اس کو بنایا ہے، خود بخود نہیں ہو سکتا یہ سب کچھ. آپ کی بورڈ میں ایف کا بٹن دباتے ہو، سامنے ایف لکھ کر آتا ہے، کچھ سافٹ ویئر ڈلے ہوئے ہیں نا اس کے اندر. یہ جو ویڈیو کیمرہ میری ویڈیو بنا رہا ہے، آپ کی ویڈیو بنا رہا ہے، کچھ تو اس میں انسٹالیشن ہوئی ہے، کچھ شیشوں کو آپس میں جوڑا ہے. مجھے بتاؤ اگر کوئی اٹھ کے یہ کہے کہ یہ ہر کروڑوں سال میں ایک ویڈیو کیمرہ خود بخود وجود میں آ گیا تو کھوپڑی میں یہ بات آئے گی؟ تو مجھے ایک بات بتاؤ، یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ جس انسانی آنکھ کو کاپی کر کے سائنسدانوں نے بنایا ہے، جو اصل ہے، وہ اصل کیا خود بخود وجود میں آ سکتی ہے؟ اور بھائی اوریجنل کے لیے زیادہ محنت چاہیے ہوتی ہے، کاپیاں تو چائنا دے دنادن مارتا رہتا ہے، کاپیاں تو ہمارے یہاں بنتی ہیں. مشہور لینا لطیفہ، امریکہ نے ایک سوئی بنائی اور چیلنج کیا اس سے باریک سوئی بنا کے دکھاؤ. اتنی باریک سوئی بنائی امریکہ نے، بولا کہ اس سے کوئی باریک سوئی بنا کے دکھائے. جاپان ٹیکنالوجی میں ماہر ہے، جاپان آیا اس نے سوراخ کر کے دکھا دیا اس سوئی میں. لو بھائی یہ تو اور عجیب کام ہو گیا. پاکستان کہاں پیچھے رہتا بھائی؟ پاکستان آیا اس نے اس پہ میڈ ان پاکستان لکھ کے دکھایا. تو اتنے پیچیدہ یہ جو کاپی ہے، کاپی ڈیجیٹل کیمرہ کس کی کاپی ہے؟ تو پہلے بھائی میں بار بار اس بات کا تذکرہ کرتا ہوں کیونکہ اب الحاد پھیل رہا ہے، ایتھیزم پھیل رہا ہے، لوگ خدا کے وجود ہی سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. سائنسدانوں نے چکر میں ڈال دیا. اتنی واضح چیز جس کے دلائل 2 اور 2 4 کی طرح ہے بھائی، تو خود بخود 2 اینٹیں آپس میں نہیں ایڈجسٹ ہوتی. یہ ایسا انسان کیسے وجود میں آ گیا؟ لیکن جو ملحد سائنٹسٹ ہیں انہوں نے انسانوں کو چکر میں ڈال دیا، چکر میں پڑے گئے کہ یار پتہ نہیں ہے کہ نہیں. وہ ایک آدمی جو تھا نا، وہ اونٹ پہ، پہلے زمانے میں اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا، تو ایک آدمی نابینا تھا، نہیں ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ اونٹ پہ سفر کر کے جا رہا تھا دوسرے ملک، کہیں راستہ بھول گیا، تو نابینا ایک شخص کھڑا ہوا تھا.
تو کسی نے ان کو روک کے بولا کہ یہ جو نابینا ہے نا، یہ بیچارہ اکیلا ہے، اس کو بھی فلاں شہر پہنچا دو اونٹ میں اپنے ساتھ بٹھا کے، اونٹ میں اپنے ساتھ بٹھا کے۔ اس نے کہا چلو معذور آدمی ہے بھی نابینا، اس کو تو بیگم میری ویسے بھی نظر نہیں آ رہی، اس نے اپنے ساتھ پیچھے بٹھا لیا، بیگم آگے، یہ صاحب پیچھے اور نابینا پیچھے، کہ چلو یار ایک معذور آدمی کو لے جاتا ہوں۔ اب جب اجنبی شہر میں تینوں داخل ہوئے، نابینا آدمی تھا ڈیڑھ ہوشیار، تینوں جب شہر میں داخل ہوئے نا اجنبی شہر میں، تو پہلے کوئی نکاح نامے تھوڑی ہوتے تھے، شہرت سے ہی پتہ چلتا تھا کون کس کی بیوی ہے، کون کس کا میاں ہے۔ اب تو کافی کنفیوژن ہونے لگی ہے اس سلسلے میں، خیر، لیکن پہلے سب کو پتا ہوتا کون کس کی بیوی ہے اور کون کس کا میاں ہے۔ تھوڑا سا کنفیوژن آج کل چل رہی ہے، اللہ خیر کرے۔ تو اب جب یہ اس شہر میں اترے ہیں، نابینا نے بولا کہ چکر چلاتا ہوں بھائی۔ نابینا کو پتا تھا مجھ کو رشتہ تو کوئی دے گا نہیں، میری شادی بہت مشکل ہے، تو اس نے شور مچانا شروع کر دیا، لوگوں یہ میری بیوی ہے، اور ہوا یہ ہے کہ میں نے احسان کر کے ایک آدمی کو لفٹ دے دی، میری بیوی اور ان دونوں کا آپس میں مکمکا ہو گیا، بیوی نے اس کو بولا، اس نے میری بیوی کو بولا، نابینا سے جان چھڑانے کا بہترین آپشن ہے، اپنا شہر ہے نہیں، لوگوں کو کیا پتہ چلے گا، تو یہ نالائق میری بیوی مل گئی اس آدمی کے ساتھ، اس کو آنکھوں والا آدمی مل گیا، چکر چلا لیا اور دونوں ایک ہو گئے، اصل میں یہ میری ہے۔ اب پھڈا، کوئی کہہ رہا ہے یہ نابینا ٹھیک کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے نہیں بھائی، وہ قسمیں اٹھا رہا ہے، اللہ کی قسم میری بیوی ہے، اللہ کی قسم میری جو آنکھوں والا ہے نا، کہہ رہے ہیں بھائی یہ تو جھوٹی قسمیں تو اٹھائے گا۔ اب پھڈا شروع۔ اب ظاہر ہے معذور آدمی پہ لوگوں کو ترس آتا ہے کہ نہیں آتا؟ کوئی کہہ رہا ہے نہیں یار یہ اصل میں یہ نابینا صحیح کہہ رہا ہے، نابینا جھوٹ کیوں بولے گا؟ اب جب پھڈا شروع نہ، تو وہ نابینا کہہ رہا ہے بیوی ملے نہ ملے چکر میں تو ڈال دیا نا، بیوی ملے نہ ملے مل گئی ٹھیک ہے، نہیں ملی تو کون سی اپنی تھی، کیا خیال ہے بھائی؟ مل گئی تو ٹھیک ہے، نہیں ملے تو کون سی اپنی، چکر میں تو ڈال دیا۔ تو سائنسدانوں نے کیا کیا، ڈارون کی تھیوری پیش کر کے ایک ایسی 2 اور 2 4 کی طرح ایک حقیقت کہ یہ کائنات چینجر کے بغیر چینج نہیں ہو سکتی، کریٹر کے بغیر اس میں کریشن کا عمل نہیں ہو سکتا۔ بھائی چینجنگ آسان ہے، اس کے لیے چینجر چاہیے، کریشن بہت مشکل ہے، آدم سے وجود میں لانا، نہ ہو اور ہو جانا، اس کے لیے کوئی طاقت چاہیے جو اس کائنات سے ہٹ کرو۔ یہ 2 اور 2 4 کی طرح واضح بات تھی۔ ڈارون نے بندر کی تھیوری پیش کر کے دم بھی ہماری غائب کی، اس نے کہا ہم دم لے کے آئے تھے، بھائی دم دو یا دم کے پیسے دو ہمیں، کہاں گئی ہماری دم؟ نہ دم دے رہا ہے ڈارون ہمیں، نہ دم کے پیسے، کہہ رہا تم لوگ سیٹ پہ بیٹھتے تھے، تم لوگوں نے خود ہی گنوائی اپنی دم۔ یہی ہے نا، وہ آہستہ آہستہ بندر کی طرح لٹکنا چھوڑ دیا ہم نے، تو بیٹھتے بیٹھتے دم مارکیٹ سے۔ بھائی کچھ تو ایسے انسان دکھاؤ جس میں تھوڑی سی باقی ہو، ایک دم سے کیسے ساری دنیا کے سارے انسانوں کی دم؟ ایسے تو ہمارے مارکیٹ میں پیٹرول اسٹارٹ نہیں ہوتا یار۔ تو یہ لطیفے ہیں، سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ جس کو آپ سائنس سمجھ کے پڑھ رہے ہوتے، یار کیا گریٹ یار، ویری گڈ یار، کیا تھیوری پیش کی ہے بھائی، گڈ یار، کمال ہو گیا یار، سملرٹی تو ہے، بندر کی بھی 2 آنکھیں ہماری بھی آنکھیں، بندر کی بھی ناک ہماری بھی ناک، ایک دم کا تھوڑا سا فرق آ رہا ہے۔ تو ڈارون نے صرف اتنا ہی تو کہا ہے کہ دم غائب ہو گئی، تو ہو سکتا ہے نا کروڑوں اربوں سال میں دم کیا ہو گئی ہو؟ بھائی کروڑوں سال میں بھی غائب نہیں ہو سکتی، کہہ رہے اربوں سالوں میں۔ میں بار بار بیان میں یہ بات کہتا ہوں، سائنسدانوں کے پاس اور میرے پاس سالوں کی کمی نہیں۔ آئی کیو لیول چیک کر رہا ہوں میں، ایک سال کی جمع ہے، ایک سالے کی جمع ہوتا ہے۔ سائنسدانوں کے پاس بھی سالوں کی کمی نہیں ہے اور میرے پاس بھی سالوں کی کمی۔ ایک بیوی سے کتنے سالے ہو سکتے ہیں؟ 1 2 3۔ تو سوچو یار، ہمارے حوصلے کو داب دو، حوصلے کو داب دو۔ 1 سالہ اس کو سالہ کہا جاتا ہے، وہ ٹینشن دینے کے لیے کافی ہے۔ ہول سیل کے حساب سے جب سالے ہوں، پھر بھی انسان امریکہ کا سفر کر کے آئے، بیان کرے اور واپس چلے جائے، حوصلے کی بات ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ سے میں عرض کر رہا ہوں بھائی،
کہ بعض سائنسدانوں نے، سب نے نہیں، چکر میں انسان کو ڈال دیا. موسیٰ کلیم اللہ کی دعوت، فرعون سے کہا نا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی. فرعون نے کہا فمن ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ کون ہے رب، نظر کیوں نہیں آ رہا؟ لاؤ سیڑھیاں لگا کے آسمان پہ چڑھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں اطلع الی الہ موسیٰ، موسیٰ کے رب کو جھانک کے دیکھوں، ہمیں تو نظر نہیں آ رہا. کیسی باتیں کی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا الذی احسن کل شیء خلقہ، الذی احسن، یہ آیت صحیح پڑھ رہا ہوں میں، احسن کل شیء خلقہ ثم ہدی، جس نے ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا. ہر چیز کو بہترین انداز سے، چیزیں خود بخود کبھی بھی نہیں بنتی. فرعون بھی خدا کا منکر، کہہ رہے کوئی خدا نہیں ہے، میں ہوں خدا. میں موسیٰ علیہ السلام سے جب پوچھا کہاں ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہاں کا جواب نہیں دیا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے، یہ نہیں ہے، ہمیں یہ پتہ ہے، تمہیں نظر نہیں آتا، اس کی بیس پہ اس کے وجود کا تم انکار نہیں کر سکتے. ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا، ثم ہدا، پھر اس کو اس کے راستے پہ چلا دیا، فطرت کے راستے پہ. بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی بکری کے تھنوں میں منہ مارتا ہے، یہ مطلب ہے ثم ہدا، اس کو اس کی نیچر کے راستے پہ بولو چلا دیا. بھائی کون ماں کے پیٹ میں بکری کے بچے کو سکھا رہا ہے تو جب پیدا ہوگا تجھے بھوک لگے گی تو اس طرح اچھل اچھل کے اپنی ماں کے تھنوں پہ منہ مارنا اور اس کو سک کر کے دودھ اندر لے کے جانا، کون ماں کے پیٹ میں اس کو سکھا رہا ہے؟ یہ ہے ثم ہدا. مرغی کا چوزا پہلے دن سے اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرا دوست کون ہے اور میرا دشمن کون. بلی کو دیکھ کے بھاگنا شروع کر دے گا، وہ اپنی ماں کو دیکھ کے اس کے پروں میں گھسنا شروع کر دے گا. اوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. اللہ کہتے ہیں اس شہد کی چھوٹی سی مکھی کو دیکھو، اس کی کھوپڑی کے اندر جو سافٹ ویئر انسٹال ہوئے ہیں، 2-4 آپ کو تارے نظر آئیں گے اس شہد کی مکھی کی کھوپڑی میں. بھائی وہ بھی بندر سے نکلی ہے کیا؟ کہاں سے آئی ہے بھائی؟ وہ ایسی بہترین انسٹالیشن اس کی کھوپڑی میں کہ اس انسٹالیشن کی جو سافٹ ویئر انسٹال ہوئے ہوئے ہیں، اس انسٹالیشن کی وجہ سے پوری فیملی وجود میں آ گئی اس کی. مزدور مکھی کو پتا ہے میں نے کیا کرنا ہے، ملکہ مکھی کو پتا ہے میں نے کیا کرنا ہے، نر مکھی کو پتا ہے میں نے کیا کرنا ہے، مادہ مکھی کا کیا کام ہے. ایسا بہترین مینجمنٹ ہے. سب آج کل کمپنیاں ہائر کرتی ہیں، بھائی مینیجر لے کر آؤ، کوئی انجینئر لے کر آؤ جو سول انجینئر جو نقشہ بنا کے دے، پھر جو ہے وہ یہاں تو مجھے نہیں پتا، یہاں تو لکڑیوں کے گھر بن رہے ہیں نا. 20 قسم کے ماہرین آپ کو چاہیے ہوتے ہیں، ان کے ملاپ سے ایک گھر وجود میں آتا ہے. 20 قسم کے ماہرین، وہ تمام ماہرین یونیورسٹیوں میں پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ باپ دادا سے سیکھ کے آ رہے ہوتے ہیں. شہد کی مکھی انڈے سے نکلتے ہی سیکھی ہوئی ہوتی ہے کہ اس کے ذمے کیا کام ہے اور ملکہ مکھی کے ذمے کیا کام. کوئی ایک دوسرے کے کام میں ٹانگ نہیں اڑاتا. اتنی زبردست ایک آرگنائزڈ ایک جماعت ہے یہ. ایسی آرگنائزیشن ہے نا جو انسانوں سے اعلیٰ ہے. انسانوں میں ایسے آرگنائز انسان نہیں ہے. انسان کے ذمے کوئی کام لگاؤ نا، دوسرے کے کام میں ٹانگ اڑائے بغیر اس کو سکون نہیں ملتا. آپ کو مینیجر بنا کے لایا تھا، بھائی تم یہاں بیٹھ کے دیکھو کیا ہو رہا ہے، تم ادھر دیکھ رہے ہو. وہ اکثر واقعہ سمجھو دیر ہو جائے گی، پھر چھوڑو ابھی واقعہ حذف کرتا ہوں. وہ ایک بوڑھے میاں تھا، کوئی بچہ سگریٹ پی رہا تھا. بوڑھے میاں نے جا کے اس کو بولا بیٹا سگریٹ پینے سے عمر کم ہو جاتی ہے. اس نے کہا میرے دادا کی عمر تو 99 سال تھی. تو انہوں نے کہا اچھا کیا وہ سگریٹ پیتے تھے؟ نہیں، وہ دوسروں کے کاموں میں ٹانگ نہیں اڑاتے. یہ غلط لطیفہ ہے، یہ غلط لطیفہ ہے. اس سے جو سبق ملتا ہے وہ غلط ہے. سگریٹ نہیں پینی چاہیے اور بچے کو چاہیے کہ چھوڑ دے. کچھ لطیفے میں خود بتا دیتا ہوں کہ اس سے جو میسج مل رہا ہے غلط مل رہا ہے. سمجھ رہے؟
تو شہد کی مکھی میں کوئی مکھی کسی دوسری مکھی کے کام میں ٹانگ نہیں رہا، جس کا جو کام ہے اپنے کام میں لگی رہے. اوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. بھائی درختوں پہ گھر بنا، جو لوگ تیرے لیے جگہ بناتے ہیں اس پہ گھر بنا. اپنا کام صدیوں سے کرتی چلی آ رہی ہے، اتنی محنت اتنی محنت اتنی محنت، اس ساری محنت کا پھل انسان کھا جاتا ہے. پھر دوبارہ سے اسٹرگل شروع کر. کبھی مایوس نہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا شہد کی مکھی نے ٹینشن اور ڈپریشن میں آ کے خودکشی کرنے لگی. اخبار میں خبریں آئیں کہ شہد کی مکھی نے اتنا بڑا چھتا بنایا، سب مکھیوں نے مل کے پورا ایک چھتا بنایا، ایک صاحب آ کے کاٹ کے لے گئے. شہد کی مکھیاں ڈپریشن سے ہلاک. نہ دوبارہ شروع. غایتی نیل الطلب لا ابالی بالتعب. ہم بچپن میں ہم نے چیونٹی پہ نظم پڑھی تھی عربی میں. چیونٹی کی بڑی زبردست عکاسی کی ہے کہ چیونٹی کہتی ہے کہ میرا کام نیل الطلب، اپنے مقصد تک پہنچنا ہے. لا ابالی بالتعب، میں تھکاوٹ کی پرواہ نہیں کرتی. کیسے چیونٹیاں آپس میں ملتی ہیں بھائی. اگر یہ خود بخود وجود میں آئی ہوتی، ان کا آپس میں اتنا زبردست ریلیشن کیسے بن گیا؟ سمجھ میں نہیں آ رہی. ریلیشن کیسے وجود میں آ گیا ان چیونٹیوں کا آپس میں؟ ان کو کیسے پتا ہے کہ ایک مکوڑا جب لال بیگ کی جب شامت آتی ہے الٹا ہو جاتا ہے؟ ہم بچپن میں بہت کھیلتے تھے. اب تو بچوں کے ہاتھ میں ویڈیو گیم آ گئے، تو ہم کیا کرتے تھے، یہ لال بیگ کو تھوڑا سا ہم سائڈ میں لے جا کے نا الٹا کر دیا. تنگ کر رہے ہیں نا لال بیگ. لال بیگ آپ کو پتا ہے لال بیگ کسے کہتے ہیں؟ کاکروچ. تو الٹا ہو گیا. اب ہم تماشا، ایک چیونٹی آئی، لال بیگ نے کوئی لفٹ ہی نہیں کرائی کہ چیونٹی سے کیا ہوتا ہے. اٹھایا ایک کک لگائی، جیسے فٹ بال کی کک، چیونٹی ادھر جا کے گری. لیکن اللہ نے چیونٹی کے اتنی سی کھوپڑی میں جو سافٹ ویئر انسٹال کی ہے نا، کاش وہ ہم لوگوں کی کھوپڑی میں انسٹال ہو جائے. ہماری کھوپڑی میں کچھ اور چیزیں انسٹال ہو گئی. ایسی محنت سے کام کرتی ہے چیونٹی، ایسی محنت سے. وہ کک لگی نا لال بیگ کی، دور جا کے گری، کوئی بات نہیں، وہ پھر کلابازی کھا کے آئے گی. پھر لال بیگ نے دوسری کک ماری، لیکن اس کا رابطہ ہے باقی چیونٹیوں سے. جا کے ان کو اطلاع کرے گی ایک بڑے میاں الٹے پڑے ہوئے ہیں. اس کے لیے تو بہت بڑے میاں ہیں بھائی، الٹے پڑے ہوئے ہیں. پورا باربیکیو کا بہترین انتظام ہو سکتا ہے. تو ایک چیونٹی، دوسری. ہم یہ تماشا دیکھتے تھے. کاش ویڈیو کیمرے اس وقت ایجاد ہو چکے ہوتے نا، تو پورا ویڈیو بناتے ہیں. ایک چیونٹی، دو چیونٹی، 3 4 درجنوں مر جاتی ہیں. لال بیگ مار دیتا ہے ان کو، لیکن 6 8 10 پھر وہ جو لائن لگتی ہے نا پوری فوج. غایتی نیل الطلب. چیونٹی بزبان حال کہتی ہے میری جو انتہا ہے وہ مراد کو پورا کر لینا ہے. لا ابالی بالتعب، تھکاوٹ کی مجھے پرواہ نہیں ہے. یہ نہیں کہ قیلولہ نہیں ہوا تو فلانا نہیں ہوا تو چائے نہیں ملی تو کافی نہیں ملی، سٹا لگانا. ہمارے یہاں تو یہ سیٹ اپ چل رہا ہے. سگریٹ پینا بھول گئے تو دماغ سیٹ نہیں ہے. اور انگریزوں میں تھوڑا اور زیادہ چل رہا ہے. ان کے تو آگے کے مسائل ہیں، وہ کیا آپ سے ڈسکس کریں گے. تو کچھ بھی نہیں بھائی، ایسی لائن لگتی ہے. اور پھر کیسے اس لال بیگ کو پکڑ کے نا چاروں طرف سے جکڑ کے پھر کہتے ہیں اب چل ہمارے دل کی طرف. گھسیٹتے ہیں اس کو. وہ چیونٹیاں پورا زور لگا کے گھسیٹتی ہیں. اتنے بڑے جنازے کو اٹھا کے لے آتے. پھر جو ان کا باربیکیو اور جو ان کی شراب کباب کی محفلیں چلتی ہوں گی، وہ تو دل کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں. بھائی یہ جو ایک چیونٹی ہوتی، چلو سمجھ میں آتا ہے، یہ آپس میں ان کا اتنا بہترین لنک کہ مل کے محنت کرنی ہے. پھر ان میں مطلب پرستی نہیں ہے کہ ایک کھا لے دوسری نہ کھائے. نہیں بھائی، سب اٹھا کے لے کے جاؤ، یہ جنازہ سب کے کام آئے گا. یہ بھائی خود بخود بولو نہیں ہو سکتا. واللہ خلق کل دابۃ من ماء. کیسی عجیب آیتیں ہیں. فرمایا صرف ایک پانی ہے جس سے میں نے ہر جاندار کو پیدا کیا. تبھی کائنات میں جہاں پانی نہیں ہے وہاں جاندار نہیں. زمین پہ پانی، اللہ کہتے ہیں ایک پانی ہے جس سے میں نے ہر طرح کی مخلوق بنا دی. زمین پہ قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے سب سے پہلے پانی آیا ہے.
उस पानी से अल्लाह ने इंसान बनाया, उस पानी से अल्लाह ने शेर, चीते, लौड़ियाँ बनाई, उस पानी से अल्लाह ने उड़ने वाले जानवर बनाए, उस पानी से अल्लाह ने समंदर में तैरने वाले जानवर बनाए, उस पानी से अल्लाह ने ज़मीन पे रेंगने वाले जानवर बनाए, उस पानी से अल्लाह ने ज़मीन पे दौड़ने वाले जानवर बनाए, उस पानी से अल्लाह ने ज़मीन पे चलने वाले जानवर बनाए, उस पानी में अल्लाह ने आंखों से देखने वाले जानवर बनाए, उस पानी से अल्लाह ने आंखों से देखे बगैर सफर करने वाले जानवर बनाए। क्या कुछ कुल्ल दाब्बतिन मिम्मा, कुरान कहता है हर तरह की मखलूक को जमीन पे फैला दिया। इतनी मखलूक आप थक जाओगे तहकीक कर करके, अल्लाह की कमालात और अल्लाह की मसनूआत खत्म नहीं होंगी। साइंसदान कहते हैं भाई हमारे जो है ना, हमें पानी से बाहर रहना जरूरी है ताकि हमें ऑक्सीजन मिले। अगर हम पानी के अंदर चले गए तो हम मर जाएंगे। अल्लाह ने कहा मैं ऐसी मखलूक पैदा करूंगा जो पानी से बाहर आएगी तो मरेगी, पानी के अंदर ही उसको ऑक्सीजन मिलेगी। मछली पानी से बाहर आएगी, इतनी ऑक्सीजन है लेकिन मछली की किसी काम की नहीं। ऐसा अल्लाह ने मछली को बनाया कि पानी के अंदर, उसके अंदर ऐसा सिस्टम अल्लाह ने इंस्टॉल कर दिया कि पानी के अंदर ही। फिर हमने जब मछली को देखा, हमने कहा भाई असल में इसके गलफड़े बने हुए हैं, ये पानी के अंदर जिंदा रह सकती है, पानी के बाहर नहीं आ सकती। और इंसान पानी के बाहर रह सकता है, पानी के अंदर नहीं रह सकता। अल्लाह कहते हैं कोई बात नहीं, ऐसी मखलूक बनाऊंगा, जब दिल चाहेगा पानी के अंदर इंजॉय करेंगे, जब दिल चाहेगा पानी के बाहर निकल के। मगरमच्छ पानी के अंदर भी सांस ले रहा है, कमबख्त बाहर आके भी क्या कर रहा है, सांस ले रहा है भाई। केकड़ा पानी के अंदर भी, पानी के बाहर भी। पानी के अंदर जाता है, अलग मशीनें काम करना शुरू, पानी के बाहर आता है, अलग मशीनें काम करना शुरू। हर तरह की कुल्ल दाब्बतिन का मतलब क्या, हर तरह पैदा कर दिए, जितने मुमकिनात थे ना सब बना दिए। और कमाल देखो अल्लाह का, ये जो मूसा अलैहि सलाम ने कहा ना अहसना कुल्ल शै, हर चीज को बेहतरीन बनाया है। इसका मतलब क्या है बेहतरीन का मतलब? देखो जब हम कहते हैं कि आपने मेरे लिए ये गाड़ी बेहतरीन बनाई, तो क्या मतलब? चलने के लिहाज से बेहतरीन, ऐसा ही है ना भाई। पेट्रोल कम इस्तेमाल करती है, तो हर चीज का बेहतरीन उसके हिसाब से होता है। मैं समझा पा रहा हूं? हर चीज का बेहतरीन उसके हिसाब से। अल्लाह ने कुछ जानवरों को इंतहाई सुस्त बना दिया, जैसे कछुआ, इंतहाई, यानी कराची के लौंडे लपाड़ों से भी ज्यादा सुस्त। अल्लाह माफ फरमाए, जो बेचारे कराची के लड़के मुझ जैसे बयान सुन रहे हैं उनके अलावा की बात कर रहे हैं। इतना सुस्त बना दिया अल्लाह ने। बनाया कि नहीं बनाया कछुए को? लेकिन अल्लाह ने उसको आसाना कुल्ल शै है ना, हर चीज को उस हिसाब से बेहतरीन। तो अब वो इतना सुस्त, उसकी हिफाजत के लिए अल्लाह ने इंतजाम ये किया, उसको एक उर्तुगुल की ढाल खुद ही उसके फिट कर दी अल्लाह का। क्या ख्याल है? अब वो उर्तुगुल है बहरहाल जो भी है, घोड़े पे भाग तो नहीं सकता ना वो। अल्लाह ने क्या किया, अल्लाह ने कहा कि भाई तुझे मैंने इंतहाई सुस्त बनाया। उसके दो फायदे अल्लाह ने, इस एक ऐप पैदा किया, उसके बदले में दो फायदे दे दिए। नंबर एक, उम्र बहुत लंबी। मैंने तंजानिया के जजीरे में 300 साल पुराना कछुआ देखा है, यूनाइटेड नेशन की तरफ से उस पर उसकी उम्र लिखी हुई थी, 300 साल पुराना। अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा था, उन्होंने उनकी एज लिखी हुई थी। मेरा दिल चाह रहा था काश ये बोलने की ताकत होती तो मैं इससे हिस्ट्री पूछता, 200 साल पहले क्या हुआ था, 100 साल पहले क्या हुआ था, वगैरह वगैरह। तो इतना पुराना। अब क्या किया अल्लाह ने, इंतहाई सुस्त बना दिया। भाई तू हिलेगा नहीं अपनी जगह से, चलने के लिए बहुत टाइम चाहिए। तो अब उसके तो सारे काम स्लोली हो रहे हैं ना। वो अगर 10-20 साल की जिंदगी लेके आता, वो कहता है अल्लाह मैं तो अपनी शादी का प्लान ही कर रहा था कि मेरी मौत हो गई। क्या ख्याल है? अभी तो मैं कछवी को फंसा रहा था है भाई, उसके घर जाने में मुझे इतने साल लग गए, मैं तो मर गया। क्या ख्याल है भाई? बच्चों का प्लान कर रहा था, अंडों से बच्चे कैसे निकलेंगे, पालेंगे, बड़े होंगे। तो अल्लाह ने क्या किया, इंतहाई सुस्त की उम्र क्या कर दी, बहुत, कि तेरे पास टाइम की कमी नहीं, टाइम बहुत है, टाइम क़यामत तक है, टाइम तेरे पास बहुत है। अब वो तो आराम से काम कर। और अपने डिफेंस के लिए अल्लाह ने क्या किया भाई, डिफेंस के लिए अब वो भागे कैसे? जंगल में शेर कहां छोड़ेगा कछुए को, चीता कहां छोड़ेगा?
اللہ نے کیا کیا بھائی، ٹھیک ہے تجھے ارطغرل کی ڈھال تجھے تیرے پشت پہ میں لگا دیتا ہوں. اب چیتا جب بھاگتا ہوا آتا ہے نا، تگڑ تگڑ بھاگتا ہوا آئے گا اس کو کھانے. ادھر میں یہاں کس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں آپ کو پتہ ہے نا. الحمدللہ. تو اب چیتا بھاگتا ہوا ہے کس کے پاس؟ کچھوے کے پاس. کچھوا کیا کرے گا بھائی؟ اپنے آپ کو سمیٹ لیتا ہے اس ڈھال کے اندر. چیتا کھڑے ہو کر انتظار کرتا ہے. چیتے کی اتنی عمر نہیں ہے کہ وہ 1 سال تک کھڑے کھڑے انتظار کرتا ہے. کیا بیٹھا رہے گا ٹائم دیکھتا رہے گا. اس کے بعد بھائی اور بھی دنیا میں کام ہے. تو کچھوا بزبان حال کیا کہتا ہے؟ بھائی تیرے پاس ٹائم کی کمی ہے، میرے پاس ٹائم کی کمی نہیں. تو یہ ہر چیز، جتنی بھی چیزیں دیکھ لو، ہر چیز کو بہترین بنایا اللہ نے. ہر چیز. پرندوں کو اتنی تیز نگاہ دی ہے، پرندہ اوپر اڑ کے اپنی خوراک کیسے دیکھے گا؟ ایسے ہی ان کی دوربینیں لگا دی ہیں نا آنکھوں میں، ایسی دوربینیں لگا دی ہیں، دور دور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں چیزوں کو. تو احسن کل شیء خلقہ ثم ہدی. فرعون نے بھی انکار کیا تھا اللہ کا کہ اللہ نظر نہیں آتا. اللہ کہتا ہے میں نظر آتا ہوں، میری نشانیوں سے نظر آتا ہوں. تو بھائی دیکھو کچھ لوگ ایسے ہیں جو سرے سے گاڈ کو مانتے ہی نہیں ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں نہیں بھائی خدا تو ہے، لیکن پھر اس میں 2 نظریات ہیں. وہ کہتے ہیں خدا کا بندوں سے کوئی ریلیشن نہیں ہے، اور ایک کانسیپٹ یہ ہے نا خدا کا اپنی مخلوق سے ریلیشن ہے. یہ جو پہلی بات ہے نا کہ مخلوق سے ریلیشن نہیں ہے، یہ عقل کے خلاف ہے. ایسی ذہین مخلوق بنا دی اللہ نے، اور پوری کائنات اس انسان کے لیے مسخر کر دی، اور بنا کے چھوڑ دیا، بھول گیا، کوئی اس کا لینا دینا ہی نہیں ہے. یہ ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی. اکثر میں ایک اشکال اٹھاتا ہوں نا. ایک ملحد نے کہا کہ ہم خدا کو مانتے تو ہیں، لیکن ہم وہ مسلمانوں کے اللہ کو کیوں مانے ہیں؟ بھائی خدا ہے ٹھیک ہے، لیکن یہ کیا کہ اللہ ہی ہے وہ. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. بھائی ہم مانتے ہیں کہ خدا ہے، گاڈ ہے، بنایا اس نے، ٹھیک ہے. اللہ کو کیوں مانے؟ اللہ کو مانیں گے مطلب نماز پڑھو اور 4 استغفر اللہ، اور یعنی نکاح کرو، زنا سے بچو، اور بعض دفعہ غلطی سے صحیح باتیں غلط باتیں زبان پہ آ جاتی ہیں، تو یہ سب کچھ کرو. بھائی ہے نا، کیا کریں؟ خدا ہے تو کیا کریں؟ تو دیکھو آپ کے پاس 2 آپشن ہیں. ایک گونگا بہرا خدا جو بنا کے بھول گیا، اور ایک وہ خدا جو کہتا ہے میں نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنا کے فرعون کے دربار میں بھیجا، فرعون مجھے بھول گیا تھا. میں نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، بت پرستوں کے پاس بھیجا. میں نے آدم کو بنایا اور فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا. میں نے عیسیٰ ابن مریم کو مریم کے بغیر شوہر کے بیٹا دیا اپنی قوت اور طاقت اور معجزہ دکھانے کے لیے. اور میں ان چیزوں سے خوش ہوتا ہوں، ان چیزوں سے ناراض ہوتا ہوں. نماز پڑھنے سے خوش ہوتا ہوں، زنا کرنے سے ناراض ہوتا ہوں، شراب پینے سے ناراض ہوتا ہوں، حج کرنے سے خوش ہوتا ہوں، ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانے سے ناراض ہوتا ہوں، ماں باپ کے بڑھاپے میں خدمت کرنے سے خوش ہوتا ہوں، رشتہ داری توڑنے سے ناراض ہوتا ہوں، رشتہ داری جوڑنے سے خوش ہوتا ہوں. الحمد سے لے کے والناس تک قرآن میں یہی تو آرڈرز ہیں نا اللہ تعالیٰ کے. میں جو ہوں یتیم کا مال کھانے سے ناراض ہوتا ہوں. یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو گے تو جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنی نیکیاں دوں گا. یتیم کی کفالت سے خوش ہوتا ہوں. تو میں ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے خوش ہوتا ہوں، برا سلوک کرنے سے ناراض ہوتا ہوں. غربا اور مساکین کو زکات دینے سے خوش ہوتا ہوں، ان کا مال ہڑپ کرنے سے ناراض ہوتا ہوں. شراب پینے سے ناراض ہوتا ہوں، سود کھانے سے ناراض ہوتا ہوں. بہت سارے احکام اس نے اپنی کتاب میں نازل کر دیے. تو مجھے ایک بات بتاؤ بھائی، وہ خدا جو بولتا ہے، اپنا انٹروڈکشن کراتا ہے میں کون ہوں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. ہم جب خدا سے پوچھتے ہیں، اللہ سے پوچھتے ہیں اے اللہ تو کون ہے، اللہ کہتے ہیں میں بتاتا ہوں میں کون ہوں، لا الہ الا ہو. سب سے پہلی بات، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق
نہیں ہے. نہ گائے کو معبود بناؤ, نہ کسی پتھر کو معبود بناؤ, نہ کسی قبر کو معبود بناؤ. میں ہوں جو بگڑی بناتا ہوں اور لوگوں کی بگڑی بگاڑتا ہوں. یہ سب کس کے ہاتھ میں ہے؟ میرے ہاتھ میں. ایک وہ خدا ہے جو اپنا انٹروڈکشن اتنے مضبوط طریقے سے کرا رہا ہے. لا الہ الا ہو الحی, میں زندہ ہوں. القیوم, پوری کائنات کو تھامنے والا ہوں. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, مجھے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض, جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں سب کس کا ہے؟ میرا ہے. ولا یعودہ حفظہما, زمین اور آسمانوں کی حفاظت مجھے تھکاتی نہیں ہے. العلی العظیم, علی بھی ہوں عظیم بھی ہوں. اتنا زبردست انٹروڈکشن ایک خدا کرا رہا ہے. ہم اس خدا کو مانیں, یہ جو گونگا بہرا خدا ہے جس کا پتہ ہی نہیں مارکیٹ میں ہے کدھر, وہ یہ والا خدا بول رہا ہے اور وہ والا چپ بیٹھا ہوا ہے, تو چپ پہ ایمان لائیں گے یا بولنے والے پر ایمان لائیں گے ہم؟ بھائی مسلمانوں کا جو خدا ہے نا اللہ, اس کا رشتہ ہے بندوں سے. وہ اپنا نام بھی بتاتا ہے کہ میرا نام کیا ہے؟ اللہ. اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا اپنا نام ہی نہیں بتا رہا. دیکھو آپ کے پاس 2 سفیر آئے. امریکہ نے اپنا ایک سفیر بھیجا پاکستان کی حکومت کے پاس کہ انسان کے بچے بن جاؤ. اپنا سفیر بھیجا کہاں؟ یہ انسان کے بچے ٹرم بڑی پھیل گئی. کل ایک بندہ مجھے ملا کہ آپ کا بیان سن کے انسان کا بچہ بنا ہوں میں. ایسا نہ ہو فرشتے بھی خبر میں پوچھیں انسان کا بچہ تھا یا نہیں تھا, تو یہ بتا. حساب بھی اسی الفاظ کے ساتھ ہوگا کہ انسان کا بچہ تھا یا نہیں تھا. یہ میں اس لیے کہتا ہوں, مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے پاس نا لوگ آتے تھے بزرگ بننے کے لیے, تو انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس انسان کا بچہ بننے کے لیے آیا کرو, بزرگ بننے کے لیے نہیں. انسان بن جاؤ کافی ہے. بزرگ بننے کا شوق ہوتا ہے تاکہ پھونکوں والی سرکار بنے کریں, پھونک لگائیں, یہ کریں. انسان بن جاؤ بھائی, اسی کے تمیز کے آدمی بن جاؤ. برائی چھوڑ دو, فرائض واجبات پورے کر لو, یہی تو ہے انسان. حقوق پورے کرو اللہ کے لیے, اللہ کی مخلوق کے لیے. تو میں کیا واقعہ سنا رہا تھا, دماغ سے ہی نکل گیا. ہاں اب مجھے بتاؤ, امریکہ نے ایک سفیر بھیجا اسلام آباد وزیر اعظم کے پاس. وزیر اعظم صاحب انتظار کر رہے ہیں, بھائی سفیر صاحب آ رہے ہیں. ایک سفیر آیا بھائی 3 پیس سوٹ میں, ٹائی میں, اور بڑا زبردست اس کا سوٹ بوٹ, اور اس کے پاس میسج بھی ہے. اچانک دوسرا آ گیا, بولا یہ جھوٹی موٹی کیا, میں ہوں اصل, سچی مچی کا کون ہوں, میں ہوں. تو وزیر اعظم پریشان, یار یہ والا ہے یہ والا ہے. فون ملایا, اتفاق سے واٹس ایپ چل نہیں رہا تھا, جیسے کہ ہو رہا ہے ابھی آج کل, اتفاق سے ہمارا واٹس ایپ چل نہیں رہا. اب بھائی فوراً ریپلائی کرنا ہے. تو ایک سفیر ہے جو جھوٹا سفیر ہے, اس سے وزیر اعظم نے پوچھا, بھائی تو آپ بتاؤ کیا پیغام ہے؟ وہ کہہ رہے کوئی پیغام ہی نہیں. بھائی آپ کو بھیجا کب ہے؟ پتہ نہیں یار, میں تو بھول گیا. کس کے پاس بھیجا ہے؟ صدر کے پاس بھیجا ہے یا پتہ نہیں وزیر اعظم کے, مجھے معلوم نہیں ہے. پیغام کیا ہے, چاہتے کیا ہو, یہ نہیں پتا. تو 2 تھپڑ لگیں گے نہیں اس کو کہ بھائی کیوں ٹائم ضائع کر رہا ہے؟ سفیر ایسا تھوڑی ہوتا ہے. دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سفیر ہے. آپ کے سوا جو نبی کے بعد جتنے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا, ان کا نہ گیٹ اپ پیغمبروں والا, نہ ان کے پاس کوئی پیغام ہے پیغمبروں والا, کوئی دعوت ہی نہیں ہے. تو ان کی نسبت ہم اللہ کی طرف کیسے کر دیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گیٹ اپ پیغمبروں والا, باتیں پیغمبروں والی, پورا پیغام لے کر آئے. ایک ایک آرڈر, ایک ایک حکم ہمارے سامنے آج اسلام کا موجود ہے. پھر جس خدا کا تعارف کروایا تو اس خدا کے بھی بہت سارے تصورات ہیں. کوئی کہتا ہے اللہ ہے, کوئی کہتا ہے کوئی اور ہے. ہم کہتے ہیں بھائی اسلام اللہ کا جو تصور پیش کرتا ہے, قرآن اللہ کا جو تصور پیش کرتا ہے, وہ تصور دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. تو ہم اس کتاب کو مانیں گے جو ہمیں اللہ سکھا رہی ہے, یا اس کتاب کو مانیں گے جسے پڑھ کے اللہ کا ہی نہ پتہ چلے کہ وہ ہے کیا. ہم قرآن سے پوچھتے ہیں, قرآن کہتا ہے میں اللہ کا کلام ہوں. بھائی اللہ کے کلام ہو تو بتاؤ اللہ کے بارے میں. قرآن کہتا ہے کلام یہ شروع ہوگا الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم, بڑا مہربان, نہایت رحم کرنے والا ہے. کیسے قرآن نے اللہ کو ایکسپلین کیا ہے.
وہ کیا ہے؟ قرآن میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کو دیکھا، ھذا ربی، ستارے کو دیکھ کر کہا یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، جب ستارہ غائب ہو گیا، قال لا احب الآفلین، میں فنا ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ کیسے؟ قرآن اللہ تک پہنچانے کے لیے مثالیں قائم کر رہا ہے۔ فلما رأى الشمس فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، جب چاند کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے۔ فلما افل، جب چاند بھی غائب ہو گیا، قال لئن لم يهدني ربی لأكونن من القوم الضالین، اگر میرے رب نے مجھے اصل رب کا پتہ نہ بتایا میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر، جب سورج کو دیکھا کہا یہ میرا رب ہے، یہ ہے، ہو سکتا ہے خدا ہو۔ فلما افلت، سورج بھی کیا ہو گیا؟ غائب۔ تو اللہ وہ ذات ہے جو اپنا انٹروڈکشن کراتا ہے قرآن میں۔ بھائی ہمارے پاس اللہ کو مانے بغیر کوئی آپشن بولو ہے ہی نہیں، ہم کیسے کسی اور کو خدا مان لیں؟ ایسا بھائی اگر آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو مانتے ہو تو پھر اس سے پوچھتے ہو کہ تو کن باتوں کو پسند کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ہندوؤں کو مان لو کہ آپ ہندو جس خدا کو خدا کہتے ہیں ہمارا خدا وہ ہے، پھر آپ پوچھو گے بھائی ہمیں کیا کرنا چاہیے، وہ کہتا ہے بت پرستی کرو۔ نیچر کو اپیل کرے گی یہ بات کہ وہ اپنے سے ہٹا کے پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کے سامنے جھکا رہا ہے۔ میں ایک آسان مثال دے کے بس آگے چلتا ہوں، وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے، آپ لوگ دوبارہ پکڑائی میں پتہ نہیں کب آؤ گے۔ تو دیکھو میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، میں نے مثال دی نا، آپ کے پاس بہت سارے مذاہب ہیں، بہت سارے مذہب دنیا میں، اتنے مذہب ہیں۔ ایک تو ہے الحاد، کوئی مذہب نہیں، فری تھنکر بن جاؤ یا ایتھیسٹ بن جاؤ، اس کا تو میں نے جنازہ نکال دیا، کیا خیال ہے؟ وہ تو غلط ہے، سیدھے سے غلط۔ اب آپ کے پاس اللہ کی طرف منسوب بہت سارے قوانین ہیں، یہودیت بھی ہے، عیسائیت بھی ہے، سکھ بھی کہتے ہیں ہمارے پاس خدا کا قانون ہے، ہندو بھی کہتے ہیں ہم جو کرتے ہیں اس سے بھگوان خوش ہو جاتا ہے، بہت سارے ہیں۔ ان کی مثال ایسے ہے جیسے وہی امریکہ کی سفیر، 8-10 سفیر آ گئے، اب پتہ نہیں چل رہا ان میں سے اصلی کون ہے اور ان میں سے نقلی کون ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا۔ تو آپ نے کیا کیا؟ سفیروں کی پینٹ کی تلاشی لینا شروع کی۔ ایک کی جیب سے کچھ نکلا ہی نہیں، دوسرے کی جیب سے خالی پرچہ نکلا، تیسرے کی جیب سے پرچہ نکلا اس پہ کیڑے مکوڑے بنے ہوئے، سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کیا ہے، چوتھی کی جیب سے پرچہ نکالا اس پہ سمجھ میں تو آ رہا ہے کچھ اوٹ پٹانگ باتیں لکھی ہوئی ہیں، ہے بھائی؟ تو آپ مان لو گے ان کو سفیر؟ بہت سے لوگوں نے دعویٰ کیا ہم جس مذہب کی طرف بلاتے ہیں وہ ہے خدائی مذہب، ہم نے ان سے کہا تعلیمات دکھاؤ، بہت سو کی جیب سے کچھ نکلا ہی نہیں ہے، تعلیمات سرے سے ہے ہی نہیں، 2-4 عبادتیں ہیں بس، یہ کرنا ہے ہفتے میں یا سال میں، بس اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ پھر دوسرے کی ہم نے تلاشی لی، بھائی تم دکھاؤ تمہاری آسمانی کتابوں میں کیا ہے، تو کچھ چیزیں تو سمجھ میں آ رہی ہیں، کچھ ایسے لائنیں کھپ رہی تھی سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ زبانیں ہی ختم ہو گئی، نہیں آئی میرا خیال ہے بات، یعنی کسی نے کچھ ایسے لائنیں کھپ رہی تھی سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ زبانیں ہی ختم ہو گئی، نہیں آئی میرا خیال ہے بات، یعنی کسی نے سفیر ایسی زبان میں بھیجا جو زبان ختم ہو گئی تھی۔ امریکہ نے سفیر بھیجا 2000 سال پرانی کسی زبان میں، تو آپ بولو گے امریکہ کا دماغ خراب ہو گیا، بھائی انگلش میں بھیجتا، عربی میں بھیجتا کو پیغام، ایسی زبان میں بھیجا 4 آدمی کے علاوہ کوئی سمجھتے ہی نہیں ہے، تو وہ خدائی پیغام ہو سکتا ہے؟ ایک سفیر واحد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جن سے جب پوچھا گیا کہ آپ خدائی پیغمبر ہیں، آپ میسنجر آف گاڈ ہیں، آپ نے کہا ہاں۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے پاس پیغام کیا ہے، آپ نے قرآن پیش کر دیا۔ ہم نے کہا یہ جو 1400 سال کے بعد جس زبان میں ہے ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، تو پیغمبر بزبان حال کیا کہیں گے؟ بھائی کروڑوں کو سمجھ میں آ رہا ہے، کسی سے بھی ترجمہ کر کے پوچھ لو۔ 1400 سال پہلے آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ زندہ ہو کے آ جائیں، 20 ملکوں میں بآسانی سفر کر سکتے ہیں، 20 ملکوں میں اپنی بات کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، دوسرے کی باتوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس کتاب میں جو زبان استعمال کی گئی ہے وہ زبان جو 1400 سال پہلے جیسے زندہ تھی آج اس سے زیادہ زندہ ہے۔ 1400 سال پہلے بھی عربی میں پانی کو ماں کہا جاتا تھا،
آج بھی پورے عرب کنٹری میں پانی کو ماں کہا جاتا ہے. 1400 سال پہلے آسمان کو سما کہا جاتا تھا. آج بھی 1400 سال بعد عرب کنٹریز میں آسمان کو بولو سما کہا جاتا ہے. 1400 سال پہلے کتاب کو کتاب کہا جاتا تھا. 1400 سال بعد کتاب کو کتاب کہا جاتا ہے. 1400 سال پہلے انسان کو انسان کہا جاتا تھا اس عربی میں. 1400 سال کے بعد انسان کوئی چینجنگ نہیں ہو رہی ہے. 1400 سال پہلے قلم کو بولو نا بھائی قلم کہا جاتا تھا. 1400 سال گزر گئے قلم کو قلم کہا جاتا ہے. 1400 سال پہلے عورت کو امرأہ کہا جاتا تھا. 1400 سال بعد عورت کو امرأہ کہا جاتا ہے. 1400 سال پہلے مرد کو رجل کہا جاتا تھا. 1400 سال بعد مرد کو رجل کہا جاتا ہے. 1400 سال پہلے ناک کو انف کہا جاتا تھا. 1400 سال بعد ناک کو انف کہا جاتا ہے. آنکھ کو عین کہا جاتا تھا. آج بھی آنکھ کو عربی میں کیا کہتے ہیں بھائی؟ عین کہتے ہیں. زبان کو لسان پہلے بھی کہتے تھے, آج بھی کیا کہتے ہیں؟ لسان کہتے ہیں. پاؤں کو رجل کہتے تھے, آج بھی کیا کہتے ہیں؟ رجل کہتے ہیں. سننے کو سمع کہتے تھے, آج بھی کیا کہتے ہیں؟ سمع کہتے ہیں. بولنے کو کلام کہتے تھے, آج بھی کیا کہتے ہیں؟ کلام. ایسی زبان میں پیغام نکلا پیغمبر کے پاس سے کہ 20 ملک اس پیغام کو سمجھ رہے ہیں اور باقی ترجمہ کر کے سمجھ رہے ہیں. پوری دنیا میں پڑھائی جا رہی ہے, پڑھی جا رہی ہے, سکھائی جا رہی ہے, سیکھی جا رہی ہے. نہیں آئی میرے خیال ہے کھوپڑی شریف میں بات. آپ کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے بغیر کوئی آپشن ہے ہی نہیں. مان نہیں سکتے بھائی, تو پیغام ہی نہیں ہے. کمپیئر کہاں سے کرو گے؟ پیغام نکلتا تو ہم کمپیئر کرتے, یہ والا صحیح ہے کہ یہ والا صحیح ہے. نہیں ہے میرے خیال ہے بات بھائی. پیغام ادھر بھی ہوتا ادھر بھی ہوتا, ہم کہتے ہیں یار ان میں صحیح کون سا ہے. کنفیوژن بڑھ جاتی ہے. اللہ نے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو پنپنے ہی نہیں دیا. پھر جو پیغام نکل کے آیا نا, دوسری کتابوں میں جو پیغام آتا ہے اس میں بت پرستی, پتھروں کے سامنے جھکو, یہ بھی بھگوان, یہ بھی بھگوان, یہ والا اس کام کا, یہ والا اس کام کا, یہ والا اس کام کا. اس کی مارکیٹ میں یہ ریٹ چل رہے ہیں, اس کے مارکیٹ میں 2 پہ 1 فری, 12 مختلف ریٹوں. یہ پیغام. کسی کے پاس کچھ اور پیغام, کسی کے پاس کچھ اور پیغام. فطرت کو اپیل نہیں کر رہا وہ پیغام. کسی نے کہا گائے تمہاری ماں ہے کیونکہ دودھ دیتی ہے. ہم نے کہا بھائی بھینس بھی تو دودھ دیتی ہے. نہیں, اس کی کوئی ویلیو نہیں, گائے دودھ دیتی ہے, وہ ماں ہے. کسی کا خدا کی قسم مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے کسی مذہب کا. ہم کمپیئر کر رہے ہیں. پیغام جو نکلا ہے تو وہ نیچر کو اپیل نہیں کر رہا. ہم نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیغام مانگا کہ آپ کے پاس کیا پیغام ہے جو آپ گاڈ کی طرف سے لے کر آئے ہیں. نجاشی نے کہا تھا نا جعفر طیار کو کہ آپ جس پہ ایمان لائے ہیں ان کے پیغام کیا ہے. ایسے واضح پیغام, قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم, اے نبی ان سے کہہ دیجئے آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں تمہارے رب کے نزدیک کون سی چیزیں اللیگل ہیں اور کون سی چیزیں لیگل ہیں. کن باتوں پہ تمہارا رب ناراض ہوتا ہے, کن باتوں پہ تمہارا رب خوش ہوتا ہے. اللہ تشرکوا بہ شیئا, اس خدا کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. اس نے تمہیں بنایا ہے اکیلے نے, اس کے علاوہ کسی کے سامنے سر مت جھکانا. وسخر لکم ما فی السماوات, یہ کائنات میں حسن دیکھ کر اس کے سامنے سر نہ جھکانا شروع کر دینا. یہ کائنات تمہاری خدمت کے لیے مسخر کی گئی ہے. ہندوؤں نے بولا گائے ہماری خدمت کرتی ہے, ہم اس کے سامنے سر جھکائیں گے. کسی نے کہا سورج ہماری خدمت کرتا ہے, ہم اس کے سامنے سر جھکائیں گے. نبی نے آ کے سارے کانسیپٹ ختم کر دیے. اللہ کہہ رہے ہیں یہ سب تمہاری خدمت کے لیے. کبھی بھی خادم کے سامنے سر نہیں جھکایا جاتا, سرونٹ کے سامنے سر نہیں جھکایا. سرونٹ آپ کے سامنے سر جھکاتا ہے. آپ دیکھ رہے ہو وہ چائے لے کر آ رہا ہے, بسکٹ لے کر آ رہا ہے, آپ نے سجدہ کرنا شروع کر دیا. بھائی آپ باس ہو, باس کبھی بھی ملازم کے سامنے سجدہ نہیں کرتا. اللہ نے کہا کانسیپٹ کلیئر کیا کہ انسان اس کائنات میں باس ہے اور یہ ساری چیزیں انسان کی خدمت گزار ہیں. تو یہ ایسا کہہ رہے ہیں ہمیں خود بھی نہیں پتا ہم ڈر کس چیز سے رہے ہیں, لیکن سکون نہیں ہے. ایک لاشعور میں خوف ہے جو ہمیں مسلسل ستا رہا ہے. یہاں ایک آئے کئی سال پہلے, سفید ٹوپی, پوری پراپر داڑھی اور جناب سفید کرتا, بڑے ایسے نورانی چہرہ اور پکے نمازی تھے, بہت بڑے تاجر. مجھے کہنے لگے مفتی صاحب میں ایک دل کی بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا جی. کہنے میں نماز بھی پڑھتا ہوں, روزے بھی رکھتا ہوں, اہل اللہ کی صحبت میں بھی بیٹھتا ہوں, اور لیکن پتہ نہیں میرے دل میں سکون نہیں ہے, میرے دل میں سکون نہیں ہے. میں نے کہا آپ فیکٹری کے مالک ہیں, کوئی پرابلم ہے تو بتائیں. کہہ رہے نہیں کوئی پرابلم بھی نہیں ہے. میں نے کہا آپ کے ساتھ بے سکونی پتہ ہے کیا ہے؟ میں جانتا ہوں آپ کی بے سکونی. آپ کو یہ ڈر ہے کہ اس فیکٹری کا کوئی نقصان نہ ہو جائے.
جیسی زندگی ابھی ہے پتہ نہیں یہ ہمیشہ ویسی رہے گی بھی یا نہیں رہے گی. تو نماز تو آپ نے پڑھ لی, آپ نے زکاتیں بھی دے دیں, آپ نے روزے بھی رکھ لیے, لیکن یہ جو لاشعور میں خوف ہے نا, اس خوف کا کوئی ازالہ کرنے والا نہیں ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ شیورٹی, یہ گارنٹی کوئی بھی نہیں لے سکتا کہ تمہیں نقصان کبھی بھی نہیں ہو سکتا. کیونکہ آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے بڑے بڑے کاروبار چلتے ہوئے ٹھپ ہو جاتے ہیں, لوگ روڈ پہ آ جاتے ہیں. کہہ رہے ہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, مجھے یہی خوف ہے. میں نے کہا اس خوف کا یہ علاج نہیں ہے کہ آپ اپنے کاروبار کو ہر طرح سے سیو کر لو. یہ تو وہ تو کرنا تو چاہیے سیو, لیکن یہ علاج نہیں ہے. میں نے کہا اس کا علاج یہ ہے کہ آپ یہ فرض کر لو کہ یہ چھن گیا آپ سے سب کچھ, ابھی برباد ہو گئی, اللہ نہ کرے فیکٹری میں آگ لگ گئی, اب ہوگا کیا؟ کہہ نہیں کیا ہوگا؟ میں نے کچھ بھی نہیں ہوگا. صبح 2 پراٹھے آپ پھر بھی کھاؤ گے, رات کو سونے کے لیے چھپڑا آپ کو گندے نالے پہ یا فٹ پاتھ پہ مل جائے گا, کوئی بات نہیں, انجوائے کرنا. دنیا مسافر خانہ ہے, رہنے کی جگہ بولو نہیں. ہماری بیسک ضرورت ہے, جب شدید بھوک لگے, بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے, کھانے کو روٹی مل جائے, یہ بیسک ضرورت ہے. نیند آئے تو سونے کے لیے جگہ مل جائے. یہ نیند ایسی عجیب چیز ہے, آپ اگر نہیں سونا, ایک وقت آتا ہے کہ آپ بچو گے بھی نا تو کانٹوں پہ بھی نیند آ جائے گی آپ کو. اب جیسے میرے ساتھ ہوتا ہے نا, نیند نہیں ہو رہی, ایک وقت جب بہت زیادہ جمع ہو جاتی ہے, پھر ہم نہیں بھی سونا چاہ رہے ہوتے ہیں, سو رہے ہوتے ہیں. میں ایک دفعہ سفر میں آ رہا تھا, بڑا لمبا بس کا سفر تھا, سونے کا ٹائم ہی نہیں ملا. تو جب ہم سکھر تک پہنچے نا, تو پرانی بات ہے 20-25 سال پرانی, تو میں ایسا سویا ہوں, کبھی اس کے اوپر جا کے دھڑام سے گر رہا ہوں, وہ اٹھا رہا ہے بھائی کیا کر رہے ہیں مولوی صاحب, پھر جب ادھر کو کر دو دھڑام سے اس کے اوپر گرا, وہ کہہ رہا ہے بھائی مولوی صاحب تمیز سے بیٹھو یار, پھر ادھر. میں جاگنے کی کوشش کر رہا ہوں, لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے کہ جو چیز ضروری تھی وہ اللہ نے آپ کے اوپر مسلط کر دی. تو میں نے کہا نیند کا بھی کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, سونے کی کہیں بھی جگہ نہ ہوئی نا آپ کو. اور جب گہری نیند آتی ہے نا, انسان پہ مسلط ہوتی ہے, بے شک نرم گدا نہ بھی ہو, سونے کا مزہ خاندانی آتا ہے. آدمی کہتا ہے کہیں سر ٹکانے کی, کوئی بندے سے کہتا ہے تو خالی ہاتھ یوں رکھ کے کھڑا ہو جا تھوڑی دیر کے لیے, کہیں سر ٹکانے کی ذرا سی جگہ مل جائے, ایسا مزہ آتا ہے سونے میں. وہ جو سبزی والا جو میرے پیسے لے کے بھاگا تھا نا, وہ ٹھیلے پہ سوتا تھا رات کو, وہ رات کو ٹھیلے پہ سوتا تھا. اس کو سکون تھا نا, اس کی سکون نہیں تھا اصل میں, وہ تھک اتنا جاتا تھا نا فراڈ کر کر کے ادھر سے پیسے, تو رات کو آ کے اب اس کو جگہ نہیں ملی, تو میں نے کئی دفعہ دیکھا ٹھیلے پہ سو رہا ہے وہ. مزدور لوگوں کو دیکھ لو نا آپ, جہاں جگہ ملے سو جاتے ہیں وہ. تو میں نے ان سے کہا کہ ٹینشن لینے کا نہیں ہے, آپ کی بیسک ضرورت نیند ہے, وہ آ جائے گی, کہیں بھی آ جائے گی, بیٹھے بیٹھے سو جاؤ گے. اور کھانے کی ضرورت, اتنا رزق اللہ انشاءاللہ آپ کو دے دے گا. اور شدید بھوک میں تو میرے بھائی دال میں بھی وہ مزہ آتا ہے جو ایک مالدار کو قورمے بریانی میں آتا ہے. شدید بھوک لگ رہی ہو نا, دال کھانے کا اپنا مزہ. میں نے کہا دال مل جائے گی. پھر کہنے لگے بیوی بچوں کا کیا ہوگا, جب اتنی غربت ہوگی, خطرہ ہوگا تو بھاگ جائیں گے. میں نے کہا جو خود سے بھاگے اسے بھاگنے دو ٹھیک ہے نا, جو خود سے بھاگے اسے کوئی ٹینشن. مسافر خانہ ہے نا بھائی, نیک بیوی تو وہ ہوتی ہے جو آپ کی شریکہ حیات ہے. جب دولت تھی اس وقت بھی ساتھ, جب غربت تھی اس وقت بھی ساتھ. تو اگر غربت میں وہ بھاگ گئی, بولو اے اللہ اچھا ہوا تو نے زندگی میں ہی جان چھڑا دی. کیا خیال ہے بھائی؟ اور میں نے کہا جب دوبارہ پیسہ آئے تو پھر اس کو لے کے نہ ہو, بولو اب وہیں رہو, اب کیا کرنا ہے وہیں رہو. غیرت مند آدمی تھوڑی ایسی چیزیں پالتا ہے لے کے. تو میں نے کہا بھاگتا بھاگتا کوئی ہے نہیں آج کل, لیکن اگر بھاگ گئی ٹینشن نہیں, مسافر خانہ ہے, ویسے بھی مر جاتے تو قبر میں دفنا کے آ جاتی وہ. تو کوئی ٹینشن نہ لو میرے بھائی, کسی چیز کی ٹینشن لینے کا بالکل بھی نہیں ہے. ہم مسافر خانہ ہے, ہماری فیکٹریوں کو اللہ نہ کرے آگ نہ بھی لگے تو بھی تو مرنا ہے نا. ارے فیکٹری تم نہیں مرے, فیکٹری مر گئی, یہ زیادہ اچھا ہے. اس سے بہتر کہ تم مر جاتے اور فیکٹری بچ جاتی. کوئی فرشتہ آئے اور کہے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے اس کی فیکٹری کو آگ لگوا دو, لیکن اس کو آپشن دے دو کہ تو مرے یا تیری فیکٹری کو مار دیں. آدمی کہتا ہے بھائی مزدوروں سمیت مار دے اس پوری فیکٹری مجھے بچا لو, یہی ہوگا نا, مجھے بچا لو. تو ان کو تھوڑا سکون ہے. میں نے کہا آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں, علماء کے پاس بھی بیٹھتے ہیں, مگر آپ نے دل میں دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں آپ کے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے بہت سے لوگ ایسے ہیں, بڑی بڑی داڑیاں, تہجد گزار, اور جناب بڑے ہر بات پہ درود شریف, لیکن دل میں دنیا کی محبت کے گٹر پالے ہوئے ابل رہے ہیں. یہ ایسے جیسے اللہ کی محبت کے چشمے ابلتے ہیں نا, تو دنیا کی محبت کے چشمے نہیں ابلتے,
گندگی کے گٹر ہیں جو ابلتے ہیں. تو کہتے ہیں ان کے دل میں گندگی نہیں ہے, گندگی کے دنیا کی محبت کی جو ایک گٹر ہے نا, گٹر, وہ گٹر ابل رہے ہیں. جس کو یہ مثال سمجھ میں نہ آتی ہو, بارشوں میں ہماری گلی کو آ کے دیکھ لیا کرے گٹر کیسے ابلتے ہیں, تو وہ پتہ چل جائے گا کہ یہ ہے جو گند نکلا ہوا ہے. اس گند کو نکالو. کیا کہا پیغمبر نے ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے, صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے, تتخذون مصانع لعلکم تخلدون, اے میری قوم تم گھر اتنے مضبوط بناتے ہو جیسے تم نے ہمیشہ رہنا ہے, اتنا پیسہ ان دیواروں میں کیوں پھونک رہے ہو؟ حالانکہ وہ حلال پیسوں سے گھر بنا رہے تھے بھائی, حرام سے تھوڑی بنا رہے تھے, حرام سے نہیں بنا رہے. پھر بھی پیغمبر اعتراض کر رہے ہیں کہ موت کو بھول گئے ہو تم, اتنا سریا بنیادوں میں ڈالا جا رہا ہے. لوگ بتا رہے تھے ہم نے یہ سریا ڈالا. میں کہتا ہوں اپنی ہڈیوں میں تو کیلشیم ہے نہیں تمہارے, پہلے اپنی ہڈیوں میں سریا ڈالو بھائی. ہڈیاں بوسیدہ ہو رہی ہیں, کھوکھلی ہو رہی ہیں, اور مکان کی مضبوطی پہ انسان فخر کر رہا ہے. تو نکالو اس گٹر کو, ایسے جھٹک دو. ہمارے حضرت ایک ذکر بتایا کرتے تھے کہ رات کو نا تنہائی میں بیٹھ کے یہ ذکر کیا کریں. یہ ذکر حدیث سے ثابت نہیں ہے, صرف ٹریننگ کے لیے ہے, ٹریننگ کے لیے, اپنی اصلاح کے لیے, اس لیے اس کو سننا سمجھنا جائز نہیں ہے. وہ ذکر کرواتے تھے, بہت سے اکابر کرواتے ہیں یہ کہ لا الہ الا اللہ. لا الہ میں کیا کرنا ہے؟ گردن یہاں لے کے جانی ہے. لا الہ کوئی معبود نہیں, یہ تصور کر رہے ہیں دل سے اللہ کے علاوہ سب چیزیں نکل رہی ہیں, نکال کے باہر پھینک رہا ہوں. اس تصور کا نا بڑا اثر پڑتا ہے دل کے اوپر. لا الہ سب نکال کے, بحریہ ٹاؤن نکالو سب سے پہلے اس میں سے. ہاں بحریہ, آپ کو نہیں پتا بحریہ ٹاؤن کا, آپ باہر سے آئے نا. ہمارے ہاں وہ کامیاب ہے جو بحریہ ٹاؤن ہے, اور وہ ناکام ہے جو بحریہ ٹاؤن نہیں ہے. تو ہمارے ہاں جنت الفردوس میں ریاض ملک ہے جس کا بحریہ ٹاؤن ہے. یہ جنت جو دنیا میں باتیں کرتے ہیں لوگ, اب اس کو نہیں مانتے, کہتے ہیں بھائی تیرے پلاٹ کتنے ہیں. تو لا الہ کا مطلب نکالو دل سے, کوئی نہیں ہے. جو گند بھرا ہوا ہے نا, دکان, پلاٹ, جائیدادیں, جاگیریں, جدھر دل اٹکا ہوا ہے, میرا بزنس, میرا کاروبار, میرا پلاٹ, میرا یہ سب میرا کر کے, جو میری گاڑی, یہ سب فضول چیزوں کو لا الہ میں تصور کر کے نکلو. حالانکہ اس وقت ہمارے پاس دھیلا بھی نہیں تھا ہم تو خود طالب علم تھے, لیکن کہتے تھے نکالو دل سے. رات کو 100 دفعہ نا یہ ذکر کرواتے تھے, لا الہ سب نکال دیا, الا اللہ. پھر الا اللہ میں چوٹ مارتے تھے دل پہ. الا اللہ صرف کون ہے؟ اللہ ہے. تو الا کل ما خلا اللہ باطل, حدیث میں آتے اللہ کے علاوہ سب باطل ہے. اس کا ہم آج کی زبان میں ترجمہ کریں گے, اللہ کے علاوہ سب بکواس ہے. سب کیا ہے؟ بکواس. اگر سب بکواس نہ ہوتا تو موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ دنیا دیتا نا, اور فرعون کو غریب رکھتا کہ موسیٰ تو میرے ہیں تو ان کو دنیا بہت دوں گا, اور فرعون میرا دشمن ہے, اس کو کھانے پینے کے لیے روٹی, اس کی فیکٹریوں میں آگ لگاؤں گا. کیا کراؤں گا؟ فیکٹریاں تو فرعون کی چل رہی تھیں, اس کے محلات کے نیچے نہریں بہہ رہی تھیں, اور موسیٰ کلیم اللہ کو فرعون غربت کے تانے دیتا تھا. ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, شادی کرنے کے لیے تو 10 سال بکریاں چرائی ہیں انہوں نے. آپ شادی کرتے ہیں نا, اصل میں کیسے بھائی اتنے اچھے خاندان میں شادی ہوئی, آپ بتاتے ہیں یار ایکچولی میرا بزنس, اور وہ انہوں نے ایسا میرا اسٹیٹس دیکھا کہ خود ہی دے دی انہوں نے. اور غریب آدمی, ابے تجھے کیسے مل گئی؟ تو کیا کہہ رہا تھا یار, کسی کا رکشہ ادھار لے کے گیا تھا میں بتانے کے لیے. وہ بیچارہ فخر کر سکتا ہے؟ تو فرعون یہ تانے دیتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو کہ ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین, میرے پاس دولت, یہ غریب. تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کے علاوہ اس دنیا میں سب کچھ کیا ہے؟ بکواس. ہمارے نبی کچرے کے ڈھیر پہ صحابہ کے ساتھ گئے, ایک مری ہوئی بکری کا بچہ, مری ہوئی بکری کا بچہ نہیں, بکری کا مرا ہوا بچہ, سمجھتے ہو؟ بکری کا مرا ہوا بچہ, مردار ہوتا ہے نا, بو آ رہی ہوتی ہے, پھول پھٹ رہا ہوتا ہے. آپ نے صحابہ سے فرمایا کوئی ہے جو اس کو کچھ درہم میں خریدے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس گند کو کون خریدے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ کی نظر میں اس دنیا کی حیثیت اس سے بھی کم ہے. جو ہم اس کو لفٹ کرا رہے ہیں نا, میرا پلاٹ, میری گاڑی, چند اصل میں یہ سمجھ میں آتی نہیں ہے. آنکھ بند ہوگی تو سمجھ میں آ جائے گا یار کس چیز پہ میں نے محنت. تو دل سے دنیا کی محبت نکالو, اور یہ ذکر تنہائی میں اجتماعی نہ کرے, ایک بدعت نہ بن جائے. ہاں لاؤڈ اسپیکر کھول کے بھی مسجدوں میں ہو رہا ہے, ایک ٹوپی ڈرامے شروع ہو جاتے ہیں. ہر چیز کو نا لوگ انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنا لیتے ہیں. اب یہ ذکر میں نے بتا دیا تو اب پتہ چلا مسجدوں میں پروگرام چلیں, آئیے ہمارے یہاں 3:05 پہ ذکر ہوگا, پھر ہاں ہو رونا دھونا, کرنا کرانا کچھ بھی نہیں ہوتا. تو تنہائی میں بیٹھ کے
اگر 100 دفعہ ایسے کر لیں لا الہ ہلکی آواز کے ساتھ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, آپ کئی دن تک کنٹینیو کریں گے, آپ کے دل کی کیفیت بدلنا شروع. پھر آپ کو لگے گا یار لا الہ کوئی نہیں ہے, سب بکواس ہے. پھر کوئی آپ سے آ کے کہے گا نا ابے بحریہ ٹاؤن, آپ کہو گے میں تو رات کو 100 دفعہ دل سے یہ بحریہ ٹاؤن نکالا ہے میں نے, تو کس بحریہ ٹاؤن کی بات کر رہا ہے. دنیا رکھو ضرور, ایسا نہ ہو کہ پلاٹ ہی بیچ دیں صبح اٹھ کے. 3 پلاٹ تھے بحریہ ٹاؤن میں بچوں کے لیے رکھے ہوئے تھے, لا الہ الا بحریہ ٹاؤن نکال کے صبح کا اٹھا کے دے دو کسی کو بس. تو اتنا کریں جتنا افورڈ کر سکتے ہیں. یہ تو ہمارے نبی نے تو رکھا ہی نہیں نا, لیکن ہمیں حکم ہے, ہم کمزور لوگ ہیں, رکھ لو. اگر اللہ نے وسائل دیے ہیں, دل نہ لگاؤ. دل لگانے کا کیا مطلب ہے؟ فیکٹری اس لڑکے نے رکھی تھی مگر دل میں بھی رکھی ہوئی تھی, تو میں نے کہا دل سے فیکٹری کو کیا کرو, نکال دو. جب نکالو گے تو کیا ہوگا؟ دل میں محبت ہے یا نہیں ہے, اس کی علامت ہے چھوٹ جانے پہ نقصان کتنا ہوتا ہے. دیکھو بہت سے لوگ اپنی بیوی سے کہتے ہیں میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں, پتہ چلے گا مرنے پہ نقصان کتنا ہوتا, افسوس کتنا ہو رہا ہے آپ کو. رہتے تو سبھی میاں بیوی اکٹھے ہی ہیں نا, کیا خیال ہے صبح وہ ناشتہ بنا کے دے گی, آپ کھا لو گے, آپ کے بچوں کو, سب ایک محبت سے ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے. اس سے تھوڑی پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اس سے محبت بھی ہے یا نہیں ہے. اگر وہ مر جائے, اس کو کینسر ہو جائے, آپ کے دل میں آئے کہ چلو یار, بعض نہ اوپر سے ڈاکٹر صاحب بس بہت ٹینشن میں ہو, اندر سے یار خود سے جا رہی ہے, جانے دو. جیسے ایک 2 نمبر مولوی صاحب تھے بدعتی, وہ تقریر کرتے تھے چوری حرام چوری حرام چوری حرام. ایک دن ان کے گھر میں کھانا نہیں, تو ان کی بیوی نے کہا کیا کروں بھائی؟ انہوں نے کہا پڑوسیوں کی مرغی چوری کر لو. تو انہوں نے کہا بھائی پڑوسیوں کے آپ تو خود چوری کے خلاف بیان کرتے ہیں. اس نے کہا بھائی ہم شوربے سے لگا کے کھا لیں گے, بوٹیاں چوری کی تو بوٹیاں ہوں گی نا, بوٹیاں نہیں کھائیں گے ہم. اب ان کی بیگم نے سالن پکایا اور دیگچی کو انڈیلنے لگی تاکہ شوربہ آئے, اور بوٹیوں کو چمچ سے پیچھے کرنے لگیں. تو یہ کہتے ہیں بھائی جو خود سے آئے آنے دو. چوری تو وہ ہے نا ہم کھا رہے ہیں, ہم تھوڑی کھا رہے ہیں, خود ہی آ رہی, کشش ثقل گریوٹی کی وجہ سے آ رہی ہے یہ زمین. تو بعض لوگ بیوی سے اتنے بیزار ہوتے ہیں, علاج بھی کر رہے ہیں ایک ذمہ داری سمجھ کے, لیکن دل میں یہ ہوتا ہے اگر خود سے مر رہی ہے نا تو اللہ تو سمجھتا تو ہے نا میں کیا کہنا چاہتا ہوں. تو ساتھ رکھنا, اس سے نہیں پتہ چلتا کہ آپ کو اس سے محبت ہے یا نہیں ہے. لوگ رہ لیتے ہیں, پیسہ بھی رکھ لیتے ہیں, محبت کا اس سے پتہ چلتا ہے چھوٹ جانے پہ غم کتنا ہوتا ہے. گاڑی رکھیں, بنگلہ رکھیں, چھوٹ جانے کے لیے تیار رہیں, چھوٹ گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یار. تو میں نے ان صاحب کو کہا کہ یہ فیکٹری میں ابھی سے فرض کر لو آگ لگ گئی ہے اور سب برباد ہو گیا, اب آپ دھوتی بنیان میں گھوم رہے ہو ٹھیک ہے نا, تو کیا ہوگا؟ بس میں نے کہا وہ ابھی سے فرض کر لو. تو کہنے لگا یار بڑا سکون ملا ہے. تو میں نے کہا یہ سکون آپ کا پھر ختم ہو جائے گا, پھر فیکٹری تو نکالو اس کو دل سے. اور دل سے دنیا نکالنے کا ایک بہت بہترین طریقہ ہے صدقہ کیا کرو. جب روکڑا خرچ کرتا ہے نا دل کھنچتا ہے. ہم جو صدقہ کرتے ہیں نا اس میں ٹینشن نہیں ہوتی ہمیں, اتنا کرو جس سے تھوڑی سی تکلیف ہو کہ کیا کر دیا یار, کیا کر رہا ہوں. حدیث میں آتا ہے بہترین صدقہ وہ ہے کہ جب تم کرو تو تمہیں ڈر ہو کہ غریب نہ ہو جاؤں. تأمل الغنا و تخشى الفقر, اور نہ کرنے میں امید ہو کہ بڑا پیسہ بنا لوں گا. اس کنڈیشن میں جب کرو گے نا تو یہ سب سے بہترین صدقہ ہے. تو صدقہ کیا کرو, دے دیا کرو یار. یہ ہمارے حضرت فرماتے تھے ایک آدمی دکان سے اتنی محبت ہو گئی اس کو, ایک دن اس نے کہا کہ مجھے اتنا دکان میں دل اٹک گیا, ایک دن میں دکان بند کر کے بیٹھ گیا. میں نے کہا بھاڑ میں جائے, اپنی اصلاح کے لیے نا, کوئی بات نہیں نقصان کرو یار اپنا, ہر وقت دکان ایسی کی تیسی تالا لگا کے گھر بیٹھ گیا کہ جب نارمل کنڈیشن میں ہوں گا پھر آؤں گا. جیسے کسی کو عشق ہو جائے نا کسی سے, اب مل تو رہی نہیں ہے وہ, تو عشق میں وہ پاگل ہونا شروع ہوتا ہے. تو بیوقوف لوگ کیا کرتے ہیں, ہر وقت اس کی یاد دماغ میں, ہر وقت اس کو دیکھ رہے ہیں, اس کی تصویریں دیکھ رہے ہیں, پرانے میسج پڑھ رہے ہیں, سوچ رہے ہیں. بیوقوف یہ کرتے ہیں. عقل مند کیا کرتا ہے, لعنت بھیجو یار صحیح ہے نا, نمبر ہی بلاک کر دو ایسی کی تیسی. اور جب یہ کیفیات ختم ہو جائیں گی پھر دیکھوں گا شادی ہو گئی نہیں ہوگی, دوبارہ ٹرائی کر کے کوشش کروں گا. پاکستانی چھوڑتا تو ہے نہیں, کہتے پھر 1 سال بعد دوبارہ ٹرائی کریں گے ہم. تو عقل مندی کا تقاضا ہے. تو جلدی سے بس حدیث مکمل کر دوں. نبی نے فرمایا جس نے خواہشات کو ہدف بنا لیا تو اللہ فقر و فاقہ اس کے سامنے لا کے کھڑا کر دیں گے. کروڑ پتی ہوگا مگر آگے فقر و فاقہ اس کو ڈرا رہا ہوگا, بھائی میں حملہ کر دوں گا, میں تجھے کھا جاؤں گا. اس خوف کی وجہ سے لائف کو انجوائے نہیں کرے گا وہ.
جعل اللہ فقرہ بین عینیہ وفرق علیہ شملہ. دوسری سزا دنیا میں اس کو یہ ملے گی کہ اس کی فکروں کو بکھیر دیں گے اللہ تعالیٰ. اتنے مسائل ہوں گے کہ میرا یہ صرف ایک پیسہ مسئلہ نہیں ہوگا, یار یہ کام بھی ہو جائے, یار یہ بھی ہو جائے, یار یہ بھی ہو جائے, یار فلاں سے تعلقات بھی ٹھیک ہو جائیں, یا لوگ میری مخالفت کرنے وہ بھی چھوڑ دیں, یار وہ فلانا. یعنی وہ اتنے انڈے بچے ہوں گے کہ سارے انڈوں سے چوزے نکلیں, تو اس کی یہ خواہش ہوگی. حالانکہ کبھی مرغی کے سارے انڈوں سے چوزے نکلتے ہیں؟ 2-4 تو خراب ہو جاتے ہیں نا. تو فرقہ یہ اور عجیب ٹینشن, سکون نہیں ہوگا, یہ بھی اس کی فکریں اللہ کیا کر دے گا, اس کے سامنے بکھیر دے گا. یہ بالکل ایسے ہے جیسے بہت ساری ٹینشنیں اگر ایک پوٹلے میں ہو نا, انسان کہتا ہے اٹھا کے پوٹلا پھینک دو, ختم, اور وہ پوٹلا کھل کے بکھر جائے, ایک ٹینشن وہ ہے, ایک ٹینشن وہ ہے, ایک ٹینشن وہ, اس کو کمبخت کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا ان ٹینشنوں سے میں جان چھڑانا شروع کون سی والی ٹینشن سے کروں, میں کون سی والی ٹینشن کو میں پہلے پھینکوں, پھر اتنی بکھری ہوئی ہوں گی اس میں ڈوبا ہوا ہوگا وہ. اور آگے آپ نے فرمایا اتتہ ولم یاتہ من الدنیا الا ما قدر له, یہ سارے کام دنیا کے لیے کر رہا تھا نا, وہ 2 بکھیڑے پال لیے اس نے, دنیا کے لیے سب کچھ کر رہا تھا, اور اس کی 2 سزائیں تو اللہ فوراً دے دے گا, فقر و فاقے کا خوف اور ٹینشنوں کو بکھیر دے گا. یہ 2 ٹینشنیں تو چلو ہم کہتے یار دنیا مل جاتی تو چلو یہ ٹینشنیں بھی قبول ہیں. اللہ کہتے ہیں ملے گی اتنی جتنی مقدر ہے. نبی نے فرمایا ملے گی اتنی نہیں جتنی اس کی چاہت ہے, اتنی جتنی اللہ نے لکھی ہوئی ہے. اگر یہ زیادہ کی کوشش کرے گا تو ہو سکتا ہے دھیلا بھی نہ ملے, اور ہو سکتا ہے ڈبل مل جائے. تو یہ بھی اس کی چاہت پہ نہیں ہے, یہ کس کی چاہت پہ ہے, اللہ کی. تو یقینی پھر بھی نہیں ہے وہ, پھر میں چٹکلا سنا دوں نا, یقینی پھر بھی نہیں ہے. ایک آدمی کو بیوی اچھی نہیں لگتی تھی, بیچاری نے ہر طرح سے کوشش کر لی کہ میں اپنے میاں کو اچھی لگوں, اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی اس کو. ایک دن وہ بڑی خوبصورت لپسٹک اور خوبصورت زیور اور خوبصورت ساڑی اور بڑا خوبصورت لباس, ہر چیز بڑی VIP پہن کے آ گئی. ابھی یہ بیوی کی تعریف کر رہے ہیں, یار کیا خوبصورت چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں. کہہ رہی تھینک یو, آپ کا بہت شکریہ, کیا خوبصورت ساڑی. کہہ رہی وہ لڈو پھوٹ رہے ہیں کہ آج تو میرا میاں بڑا خوش ہے, بہت اچھا ماشاء اللہ ڈریس آپ نے, کیا خوبصورت لپسٹک. ایک چیز کی تعریف کر کے کہتے ہیں اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی, اتنا کچھ اچھا پہنا ہوا ہے مگر تو پھر بھی اچھی نہیں لگ رہی. یہ مطلب ہے اس حدیث کا کہ اتنی ٹینشنیں اٹھانے کے بعد ہو سکتا ہے دنیا ملے پھر بھی نہیں, وہیں کا وہیں کھڑا رہے جہاں سے چلا تھا. اور اس کے مقابلے میں آپ نے فرمایا من کانت الآخرۃ ہمہ, جس نے اس دنیا کو پسے پش ڈال کے کہا میرا ہدف آخرت ہے, یہ دنیا اصل ہدف ہے ہی نہیں. ملے ٹھیک ہے, نہیں ملے ایسی کی تیسی, یہ ایسی کی تیسی یاد رکھ لیں. ملے ٹھیک ہے, بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ مل گیا ٹھیک ہے, نہیں تو گندے نالے پہ لے لیں گے, مل گیا ٹھیک ہے, نہیں تو ریڈی لگا لیں گے, مل گیا ٹھیک ہے, نہیں تو ویسے ہی بیٹھ جائیں گے, ٹھیک ہے نا. یہ جس کا یہ خوف, اور اصل کیا ہے آخرت, مجھ سے گناہ نہ ہو جائے کوئی, اگر ہو جائے تو جلدی سے توبہ کر کے اللہ کو مناؤں. آپ نے فرمایا جس نے آخرت کو ہدف بنا لیا, جنت تو بعد میں ملے گی, کچھ انعامات دنیا میں ملنا شروع ہو جائیں گے. پہلا انعام جعل اللہ شملہ جمع لہ من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبی. اس کو فقر و فاقہ کا خوف تھا نا, فرمایا اس کے دل میں اللہ غنا, اس کے دل کو مالدار بنا دے گا. اس کو ایسا لگے گا یار جتنی میری ضرورت نہیں ہے اللہ نے رزق کی بالٹیاں میرے اوپر انڈیل دی ہیں. میری ضرورت صبح 2 روٹی کی ہے اور روٹی کے بجائے اللہ پراٹھے کھلا رہا ہے. عجیب بات ہے یا نہیں ہے؟ میری ضرورت تھی صرف چائے پراٹھا مل جائے اور اللہ مجھے انڈے بھی کھلا رہا ہے. نہیں یار یہ سمجھ میں تو رہنے دو, بس یہ آخری ہے, آپ لوگ بھی بہت تھک گئے ہوگے نا. میری ضرورت تھی کہ میں کسی طرح بس روٹی اور پانی مل جائے, نوالا حلق میں اتار لوں, کیونکہ مسافر خانہ ہے نا. ارے بس میں سفر کر رہے ہو, ٹرین میں سفر کر رہے ہو, شدید بھوک لگ رہی ہے, آدمی کہتا ہے یار 2 نوالے کہیں اسٹیشن سے خرید کے لے آ, آگے پپو کا گھر آنے والا ہے پشاور میں, چاچو کا گھر آنے والا ہے, تو مزے ہی مزے بکرے رکھے ہوئے ہیں وہاں پہ. سفر کی ٹینشن تھوڑی لے گا, پھر کیوں لے گا ٹینشن وہ. لوگ کہتے ہیں یہ سیٹ سفر میں تجھے جو ہے نا ٹرین میں بڑی بہترین سیٹ ملی لیکن تیری نہیں ہے, یہ
تجھے چھوڑنی پڑے گی. آدمی کا تو کیا مسئلہ ہے یار, میری ہو وسیم بھائی کی ہو, مجھے تو بیٹھنے سے مطلب ہے. تو کہتا ہے گھر میرا ذاتی ہو یا کرائے پر ہو, رہنے سے مطلب ہے. بنایا وسیم بھائی نے کروڑوں روپے کا, 20-25 ہزار کرایہ دے کے میں رہ رہا ہوں, لائف کو انجوائے میں کر رہا ہوں. بیوقوف وہ ہے جس نے بنایا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یار تمہارے پاس اپنی گاڑی نہیں, تم ٹیکسیوں میں جاتے ہو, کوئی بات نہیں یار, ٹیکسی خریدی اس نے, میں 500 روپے دے کے سفر میں کر رہا ہوں. تو میری ضرورت تو نہیں تھی. لوگوں تو پیدل سفر کیے ہیں اتنے لمبے لمبے. موسیٰ علیہ السلام تو مصر سے مدین پیدل گئے ہیں, اور ہم یہاں سے صدر پیدل نہیں جا سکتے. تو ہماری ضرورت تھوڑی ہے. لیکن اللہ نے اتنا احسان کیا, گرین بس بنا دی بھائی. امام مہدی کے آنے سے پہلے کراچی میں گرین بس چل پڑی. سبحان اللہ. جس کراچی میں گٹروں کے ڈھکن نہیں ہیں اس پر اللہ نے اتنا انعام کیا, گرین بس چل رہی ہے. اور کچھ لوگ تو ہمارے ایسے ہیں 50 روپے دیکھ کر صبح سے لے کے رات تک ایئر کنڈیشن کے چکر میں بیٹھ گئے, وہ کہ گھر میں گرمی لگ رہی ہے تو 50 روپے دو اور اے سی میں لائف کو کیا کرو, انجوائے کرو. ایسے بھی لوگ ہیں. وہ سنا ہے پھر انہوں نے کوئی قانون چینج کیا. شروع میں ایسا آیا تھا کہ 50 روپے تو بیٹھے رہو, کوئی نہیں پوچھے گا. تو لوگ صبح فجر کے بعد جا کے بیٹھ گئے کھانا وانا لے کے, رات کو اتر کے گھر آ گئے. انہوں نے کہا سارا دن آج ٹھنڈک میں ہم نے گزارا ہے. ٹھیک ہے نا. تو نبی نے فرمایا جعل اللہ غناہ فی قلبی, اللہ اس کے دل میں غنا. تبھی تو میں نے بعض غریبوں کو بڑی پرسکون لائف میں دیکھا ہے. ایک غریب کے 10-15 بچے تھے, میاں بیوی اور پھر ماں باپ بھی اسی کے ساتھ, اور وہ موسمبیاں بیچتا تھا ٹھیلے پہ. میں نے کہا یار کیسے اس موسمبی میں کھلا لیتے ہو سب کو؟ کہہ رہے یار اللہ کا دیا بڑا فضل ہے, صبح کھانا بھی پکتا ہے, آٹا بھی, دوپہر کا کھانا بھی, رات کا کھانا بھی, اسی میں کھاتے ہیں, رات کو سوتے ہیں. اللہ کا فضل ہے, کرایہ بھی نکل آتا ہے گھر کا. تو میں نے کہا یہ دیکھو, ایک وہ فیکٹری والا ہے جو کہہ رہے ہیں لاشعور میں کیا ہے, مجھے خوف ہے, خوف. کیوں؟ جب آخرت اصل بنا لی تو پھر انسان کو جتنا ملے گا اس سے وہ سمجھتا ہے مجھے میری مسافر کو اتنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اے اللہ تو مجھے میری ضرورت سے بہت زیادہ دے رہا ہے, مجھے ضرورت اتنے کی نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ بلکہ اگر گاڑی نہیں بھی ہوگی کہے گا اللہ تو نے پاؤں سے معذور لوگ پیدا کیے ہیں, میری دونوں ٹانگیں سلامت ہیں جو کانپ بھی نہیں رہی ہیں. بعض لوگوں کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں نا, تو میری دونوں ٹانگیں سلامت ہیں. یہ بڑی فضیلت کی بات ہے. تو ہر چیز پہ کیا رہے گا وہ خوش. ہم اب دیکھو یہ باتیں جب انسان کسی کی زندگی میں دیکھتا ہے نا پھر سمجھ میں آتی ہیں. اس لیے کہتے ہیں بزرگوں کی صحبت بہت ضروری ہے. ہم نے یہ چیزیں اپنے شیخ میں دیکھی ہیں. انتہائی غربت میں بھی کہتے تھے اللہ نے اتنے انعامات کیے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے کہ اللہ تیرے احسانات کا ہم کچھ بھی تو بدلہ نہیں دیا نا. حالانکہ کیا تھا, ہمارے شیخ کے پاس کوئی اپنی پراپرٹی نہیں, کرائے کے گھر پہ ساری زندگی گزاری, اور دل سے کہہ رہے ہوتے تھے اللہ. اور کبھی کوئی پریشانیاں ماضی کے بیان بھی کرتے نا تو وہ کہتے ہیں میں صرف آپ کو سبق دینے کے لیے بتا رہا ہوں, ورنہ وہ بیان کرتے ہوئے مجھے شرم اتنی آ رہی ہے کہ اللہ کہے گا 2-4 پریشانیاں میں نے تجھے زندگی میں کیا دی اور تو لوگوں کے سامنے گاتا پھر رہے. شرم آتی تھی ان کو. ہمارے یہاں زندہ رہنے کا کتنا شوق ہے نا لوگوں کو, بڑی عمر. حضرت کہتے ہیں جب میں 63 سال کا ہو گیا تو مجھے تو اب شرم آنے لگی, یار میں ابھی بھی میں زندہ ہوں, کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے. اب ایسا نہ ہو کسی بوڑھے کو جا کے آپ کہیں کہ آپ کو شرم آنی چاہیے, یہ تو بھائی بدتمیزی کی بات ہوگی. بوڑھوں کے لیے دعا کریں اللہ ان کو اور زیادہ لمبی عمر دے, کیونکہ جب آپ 63 کے ہوگے آپ کو شرم ورم نہیں آئے گی, آپ کہوگے یار کسی طرح بچ جاؤں میں, اور کوشش بھی کرو ان کو بچانے کی. کیونکہ بعض بیوقوف ہوتے ہیں. ہمارے ایک رشتہ دار ہیں جا کے ہمارے نانا سے بول دیا کہ اتنی لمبی عمر سے اللہ نے پناہ مانگی ہے, وہ 99 سال کے ہو گئے تھے. تو ہم نے کہا بھائی کم بخت یہ ان کے سامنے کہنے کا تھوڑی ہے, اتنی لمبی عمر سے اللہ نے پناہ مانگی ہے. تو جعل اللہ غناہ فی قلبی, اللہ اس کی طبیعت میں کیا پیدا کر دے گا غنا. جب ملے گا لوگوں سے, لوگ کہیں گے اپنا گھر ابھی تک نہیں بنایا, کہہ رہے یار بنایا تو وسیم بھائی نے تھا, رہ کون رہا ہے, میں ایسا انجوائے کر رہا ہوں. نل کے توڑو, دیواروں کو نیلا پیلا کرو, کرایہ دار جو واٹ لگاتے ہیں, بچوں نے وائٹ بورڈ بنایا ہوتا ہے دیواروں کو, کیلیں ٹھوکو اس میں ایسی کی تیسی کر کے, جب زیادہ غصہ آئے وہ نکال دے تو نکل کے دوسرا لے لو, کرائے پہ تو ہر جگہ گھر مل جاتے ہیں. تو وہ خوش رہے گا, خوش. اور آپ نے دوسرا انعام کیا بتایا, جعل اللہ غناہ فی قلبی وجمع له شملا, ساری ٹینشنیں اللہ جمع کر کے ایک پوٹلے میں بند کر دیں گے. اس کو بتا دیں گے تیری یہ 2-4 ٹینشنیں, اس سے زیادہ دنیا کے غم بھی اس کے 2-4 ہی ہوں گے, اس سے زیادہ نہیں ہوں گے. ایک کمانے کو غم ہوگا جو میرا بیان سنتا ہے میری شادی ہو جائے, بس ٹوٹل غم, ٹوٹل پوٹلے میں یہ 2-4 ہی غم ہیں اس کے. دنیا دار آدمی کے غم ایک تو بہت بڑا پوٹلا ہے اور وہ بھی کیا ہے, بکھرا ہوا ہے.
اور اس کے 2-4 اگر ہوں گی بھی تو وہ ایک پوٹلے میں جمع لہو، اللہ اس کو کیا کر دے گا؟ جمع. یار بس ابا بیمار ہیں اور کوئی خواہش نہیں ہے، ابا ٹھیک ہو جائیں. خواہشات کیا ہو جاتی ہیں؟ محدود. زیادہ لمبی چوڑی خواہشات ہیں ہی نہیں دنیا میں، مسافر خانہ ہے بھائی. وجمع لہ شملا، اور آپ نے فرمایا وآتتہ الدنیا وہی راغمہ. پہلے والے کی حالت کیا تھی؟ سب کچھ کر لیا، اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی. وہی تھا نا، ملا پھر بھی نہیں. فرمایا اس کے پیچھے دنیا آئے گی، ناک رگڑتے ہوئے ذلیل ہو کے آئے گی. یہ دنیا کو لفٹ نہیں کرائے گا. اس حدیث کا مطلب سمجھنا ہے نا. اہل اللہ کی زندگیاں دیکھو، ہم نے دیکھی ہیں. ایسے رزق کے دروازے کھلتے تھے ان کو. ہمارے حضرت کے پاس جب نوٹوں کی گڈیاں آتی تھی نا، جب رزق کے دروازے کھلے، حضرت سے گنا نہیں جاتا تھا، کیونکہ حضرت کا ٹائم بڑا قیمتی تھا. گنتے تھے یار یہ کیا مسئلہ ہے یار. کئی دفعہ نا 2-2 3-3 نوٹ گن لیتے تھے، پھر کہتے تھے بس وہ دے دینا جتنے بھی ہیں. اور آپ کے پاس آئے بیٹھ کے یوں کر کے نا 6 دفعہ تھوک لگا کے یار یہ پھر لائٹ میں دیکھ رہا ہے. ہمارے محلے میں ایک بندہ رہتا تھا، کوئی اس کو جانتا نہیں ہے، بہت پرانی بات ہے اس لیے غیبت نہیں آئی. وہ اتنا کنجوس دکاندار تھا، اس کا نام بنیا رکھا ہوا تھا لڑکوں نے. اس وقت چونی اٹھنی بھی چلتی تھی. چونی چارہ نے نا 1 روپے کا 1/4. ہمیں یاد ہے ہم کوئی چیز خریدنے آتے نا چونی، تو وہ چارہ نے کو نا یوں کر کے دیکھ رہا ہوتا تھا کہ نقلی تو نہیں ہے. ابے چارہ نے کہاں سے کوئی نقلی چھاپے گا یار. اتنا دیکھ رہا ہوتا تھا یوں کر کے نا اس کو. اس کا نام لڑکوں نے رکھ دیا تھا بنیا. ٹھیک ہے نا. تو ایسا دل میں ہوس، ایسی ہوس، گن رہے ہیں بیٹھ کے بار بار. تو ہم نے دیکھا ہے، تو نبی نے فرمایا آتتہ الدنیا، دنیا اس کے پاس آئے گی، اور یہ استغنا کے ساتھ. وہی راغمہ، یہ دنیا کے پیچھے ناک نہیں رگڑے گا، دنیا اس کے پیچھے ناک رگڑے گی، ذلیل ہو کے آئے گی اس کے پاس. اور یہ لفٹ نہیں کرائے گا، محبت نہیں دے گا اس کو. اکرام تو کر لے گا، عزت تو دے دے گا کہ بھئی آ رہی ہے آنے دو. محبت نہیں کرے گا اس سے. وہ بھائی ہم فانا چیزوں سے دل نہیں لگاتے. پلاٹ مل گیا ہے بحریہ ٹاؤن میں، اچھی بات ہے ماشاء اللہ. نہیں ملا کوئی بات نہیں، اور مل گیا زیادہ تھوڑی دل لگانا ہے اس کو لفٹ تھوڑی کرانی ہے زیادہ. ہر وقت اسی پر آپ کو پتہ ہے میرے 3 پلاٹ ہیں بحریہ ٹاؤن میں، آپ کو پتہ ہے میرا گھر بن گیا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ ہے، آپ کو پتہ ہے وہ ہے. ہر وقت پاگلوں کی طرح چیخ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے دل کا سکون چاہتے ہو تو اس دنیا کو دل سے جھٹک کے نکال دو، ایسی کی تیسی. صحیح ہے. اور ہدف کس کو بناؤ؟ آخرت کو. اور اس میں یہی ہے گناہوں سے بچو بھائی. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھ سے مسافہ نہ فرمائے، لوگ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. اچھا بھائی، صدقہ فطر کس شخص کو دینا بہتر ہے؟ غریب آدمی کو. اگر کسی شخص کی سیلری کم ہونے کی وجہ سے آج کل کے حساب سے ضرورت پوری نہیں ہوتی، اگر اس کے پاس 70-80 ہزار روپے جمع نہیں ہوئے ہیں، سونا چاندی بھی نہیں ہے، کوئی الگ سے پراپرٹی بھی نہیں ہے، تو اس کو صدقہ فطر دے سکتے ہیں. پبلک لیجنڈ ادارے پر، کمپنی پر حکومت کی طرف سے لازم ہوتا ہے کہ اپنے مالی بہت لمبا سوال ہے. اتنا لمبا سوال اب میں یہاں پڑھوں گا لوگ ٹینشن میں آ جائیں گے بعد میں. کن وجوہات کی بنا پر عورت اپنے شوہر سے ڈیورس لے سکتی ہے؟ اگر عورت کے لیے اپنے شوہر کے ساتھ رہنا کسی معقول وجہ سے ناممکن ہو گیا ہے، معقول وجہ سے، معقول وجہ یہ نہیں کہ کہیں کوئی اور اچھا لگ رہا ہے یا یہ کہ آمدن کم ہو گئی. معقول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی اتنے اخلاق شوہر کے خراب ہو گئے ہیں کہ اب گزارا، بعض میاں بات بات پہ فحش گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. تو اور ایسی وہ عورت خود فیصلہ کرے گی کہ اللہ کی حدود پہ قائم رہنا میرے لیے ممکن نہیں ہے، ڈپریشن میں جا رہی ہے. تو ایسی صورت میں اگر وہ طلاق کا مطالبہ کر لے تو جائز ہے. باقی طلاق ہوگی اس وقت تک نہیں جب تک شوہر دے گا نہیں. یہ کورٹ نہیں کر سکتی یہ کام. کورٹ کی جو کورٹ کی ڈیورس ہے نا، یہ ڈیورس پہ میں کئی بار بیان کر چکا ہوں. آج کل جو عدالتوں میں خلا کی ڈگریاں دی جا رہی ہیں ان میں 90% کالعدم ہے. کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جن میں وہ ڈگری معتبر ہوتی ہے. تو کورٹ سے جب بھی کوئی خلا کی ڈگری لے گا پہلے اس کو مفتیوں سے پوچھے گا کہ یہ خلا صحیح ہوا ہے کہ نہیں ہوا. اچھا بھائی، اگر کورٹ کی طرف سے بیوی کو طلاق ملے گا تو بیوی شوہر کے نکاح میں نہیں رہتی ہے. اگر شوہر نے کورٹ خلا نامے پہ سائن نہیں کیے تو عورت نے اگر خلا لیا تو پہلے مفتیان کرام سے پوچھے کہ یہ خلا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا، ورنہ اس کا پرانا نکاح باقی ہوگا. شادی سے پہلے میڈیکل چیک اپ کروانا، اگر کوئی بھائی اگر آج کل یہ بڑا رواج ہو رہا ہے شادی سے پہلے لڑکا کا بھی میڈیکل چیک اپ، لڑکی کا بھی میڈیکل چیک اپ، تو نکاح کو خام خام میں اپنے اوپر نہ پابندیاں نہ لگاؤ. اگر پہلے سے خطرہ ہو کسی کے بارے میں، خاندانی مسئلہ چلا آ رہا ہے،
پھر تو ٹھیک ہے. لیکن نارمل اس میں اللہ پہ توکل کرنا چاہیے, اللہ پہ اعتماد کرنا چاہیے. تو کوئی اگر فیملی کا کوئی ہسٹری ہے پہلے سے پتہ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, پھر تو احتیاط کریں, ورنہ نارملی یہ کام نہ کریں. بینک کے ملازمین کی تنخواہ سود سے پاک ہوتی ہے, یعنی بینک کے ملازم کی تنخواہ تو سود سے پاک ہوتی ہے, مگر پھر بھی ہوتی اس لیے حرام ہے کہ سودی کام کو لکھنا, اس پہ گواہ بننا, یہ ناجائز ہے. اس ناجائز کام کے بدلے میں تنخواہ دی جا رہی ہے اس کو. مثال کے طور پر آپ نے کہا فلاں کی چیز اٹھا کے لے آؤ, اس کے بدلے میں تمہیں اپنی حق حلال کی آمدن سے 50 روپے دوں گا. تو آپ دے تو حق حلال سے رہے ہو, لیکن جس کام کے بدلے میں دے رہے ہو وہ کام کیا ہے, ٹھیک نہیں ہے, تو اس کے لیے وہ حرام ہوگی. تو بینک میں جو سودی بینک میں جو لوگ جاب کرتے ہیں اور سود میں انوالو بھی ہوتے ہیں, ان کی آمدن کو سودی نہیں کہیں گے, حرام کہیں گے. سمجھتے ہو؟ اچھا بھائی, بینک میں کام کرنے والا مسجد یا فلاح اداروں میں چندہ ادا کرے تو اس کو نہیں چاہیے کہ چندہ دے اگر سودی بینک میں ہے. میرے بھائی چوتھی شادی کا کیا مطلب؟ انہوں نے کوئی اپنا پرسنل مسئلہ ہے, یہ کوئی پرسنل ہے بیچارہ, کوئی اس کو کوئی مل نہیں رہی. میں صدقہ اور زکوٰۃ دونوں دیتا ہوں, کیا صدقہ کم کر کے زکوٰۃ, بعد میں پڑھوں گا, اتنا لمبا چوڑا خط ہے کیا لکھا ہوا ہے, کیا صدقہ کم کر کے زکوٰۃ دے دیا کروں؟ جی ہاں, صدقے میں زکوٰۃ کی نیت کر لیں احتیاطاً, تاکہ کوئی کمی بیشی ہوئی ہو تو وہ پوری ہو جائے. فطرہ دوبارہ دینا ہے, پہلے کشمش سے کم دیا تھا, کشمش سے دیا تھا, اب کسی اور چیز سے دے دوں, سبحان اللہ, 6 دفعہ دے دیں آپ. 1 دفعہ دینا فرض ہے, باقی دیتے چلے جائیں. ہر مہینے میں صدقہ نکالتا ہوں, کیا یہ صدقہ ان مدرسے کے محتمم کو بھی دے سکتا ہوں جن سے مجھے دنیاوی فائدہ بھی ہو؟ بھئی ایسی جگہ جائیں جہاں دنیاوی مفاد نہ ہو, تاکہ ثواب بالکل خالص رہے. مدارس کو دیا کریں زکوٰۃ, جو صحیح مدرسے ہیں. میری 5 بیٹی اور 1 بیٹا ہے, دعا کریں اللہ ان کے نصیب اچھے رہے اور صحت میں, دل سے دعا ہے جی. میری 2 ماں کا, بھائی ہمارے یہ بھانجے ہیں نا, ان کے چچا انور صاحب, چچا نہیں ان کے ابو کے چچا انور صاحب ماڑی پور میں, ہماری بھی بڑی دوستی تھی, ان کا بھی انتقال ہو گیا, ان کے لیے بھی خصوصی دعا کریں اللہ مغفرت فرمائے. میرا 2 ماہ کا بھتیجا بیمار ہے, رات بھر روتا ہے, دعا کریں اللہ تعالیٰ شفا دے, دل سے دعا ہے جی. دیکھو مائیں کو بچے جب تنگ کرتے ہیں نا, روتے ہیں, ٹینشن دیتے ہیں, تو ماں مایوس نہ ہوا کرے, اس پہ بہت اجر ملتا ہے. مسلمان ماں جب بچہ پالتی ہے نا تو اپنی اولاد سمجھ کے تو پالے, اللہ کی مخلوق سمجھ کے پالے. علماء کہتے ہیں ایک ایک قطرہ جو دودھ پلاتی ہے نا ماں, ہر گھونٹ پہ اللہ ماں کو نیکیاں دیتا ہے, ہر گھونٹ پہ. حالت حمل میں عورت کی موت ہو جائے تو یہ شہادت ہے. کیوں؟ اس نے اللہ کی مخلوق کو پیٹ میں اٹھایا تھا جننے کے لیے, اور یہ اس کی موت کا ذریعہ بنی. تو ہمارے نبی نے تو اس پہ بڑے فضائل سنائے ہیں. آج عورتیں مصیبت پیدا ہو گیا, کم بخت اور کم ٹینشن تھی کہ عذاب بھی, اور پھر منع کے ابا کو ڈانٹ رہی ہوتی ہیں. ایک پہلے ٹینشن کم تھی, جو ایک عذاب پھلتر کی طرح لگا دیا, اس کو پکڑا نہیں ہے, پکڑ اس کو. اور پھر بچوں کو ڈائلاگ, تیرے منہ توڑ دوں, تیرے دانت توڑ دوں, اللہ کرے تیری زبان کاٹ دوں میں, ایسے کہہ رہی ہوتی ہیں نا. اللہ کرتا ہے, میرا دل چاہتا ہے کہ تیری زبان کاٹ دوں میں, تیرا گلا دبا کے تجھے مار دوں. پھر بچہ پھر لگائیں گے تھپڑ, وہ اور چیخے گا, پھر اور تھپڑ لگائیں گے اور چیخے گا, پھر کہیں گے کم بخت رک تو رہا نہیں ہے. پھر کوشش کریں گی پیار کرنے کی, اس طرح چپ ہو جا. تو بچے ہوتے ہیں غیر مقلد, حقیقت ہے. وہ کیا کہتے ہیں, دلیل سمجھنے کی طاقت ہوتی نہیں ہے, اور مانگتے کیا ہیں, دلیل. ان کو آپ شرافت سے کوئی بات سمجھاؤ, ان کی کھوپڑی میں نہیں آتی. وہ بس وہی ہے کہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ انسان شروع میں غیر مقلد ہوتے ہیں, بچہ جب ہوتا ہے, پھر وہ دیوبندی بنتا ہے جب بڑا ہوتا ہے. دیوبندی میں یہ ہوتا ہے کہ ہاں بھائی ہمیں تو اللہ نے علم نہیں دیا, لیکن تھوڑا اس میں یہ کرنٹ ہوتا ہے کہ بھئی ہم ایسا مقلد بھی نہیں بننا کہ بس جو مرضی بولتا رہے, ایسے بدعتوں میں بھی نہیں آنا. پھر جب عمر زیادہ ہوتی ہے تو پھر وہ براڈ مائنڈ, اب سب ٹھیک ہے جانے دو یار, تو وہ کیا بن جاتا ہے, وہ بریلوی بن جاتا ہے. پھر کہتا ہے یار یہ بھی 40واں بھی ٹھیک ہے, تیجا بھی ٹھیک ہے. یعنی وقت کے ساتھ ساتھ نا اس کا ظرف تو کرنٹ کم ہونا شروع ہوتا ہے اور ظرف بڑا ہونا. وہ پھر کہتا ہے جوڑ پیدا کرو یار, وہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک. شروع میں کرنٹ بہت ہوتا ہے. تو بچے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں, مانتے نہیں کسی کی بات. تو ماؤں کو چاہیے, یہ جو بچوں کی ٹینشن ہے یہ ثواب کی چیز ہے, اللہ آپ کے گناہ معاف کر رہا ہے. بچے نمازوں میں تنگ کرتے ہیں, نماز نہیں پڑھنے دیتے,
مجھے یاد ہے ہماری چھوٹی بچی, ہم نے افطاری کا دسترخوان لگایا, میرے گھر والوں نے پورا دسترخوان بچھا کے شربت مربت لا کے پورا تمیز سے, بچی اس میں فروٹ چاٹ میں بیٹھ گئی. وہ دیکھ ہی, چھوٹی بچی تھی, وہ دیکھ ہی نہیں رہی کہ پیچھے, وہ سمجھ رہی کرسی ہے. اب ماؤں کو تو غصہ آتا ہے نا, ہمیں ہنسی آتی ہے, ہمیں تو بچوں فروٹ چاٹ میں وہ مزہ نہیں ہے جو بچوں کی ایسی حرکتوں میں مزہ ہے. لیکن عورتیں کہتی ہیں مرد پالتے نہیں ہیں نا, ان کو یار ہے, جب پال کے دیکھو تو پتہ چلے گا. تو لیکن جو ٹینشن بچے دیتے ہیں بھائی, اس ٹینشن میں ثواب ملتا ہے, گناہ معاف ہوتے ہیں. نماز میں تنگ کر رہے ہیں, پڑھتے رہے نماز, ان کو گھومنے دیں دائیں بائیں, جو مرضی کر رہے ہیں کرنے دیں. تو چھوٹے چھوٹے, کل ہماری وہ چھوٹی بچی نہیں چھٹانکی جس کی میں نے زیارت کرائی تھی, اذان ہوئی فجر کی, ایک دم اس نے ہاتھ اٹھا لیا نا, ایسا اچھا لگ رہا ہوتا ہے. پھر اس نے دیکھا بھائی سب دوپٹہ لے لیتے ہیں, تو سر پہ ہاتھ رکھ لیا اس نے, ایسے کر ایسے ہاتھ رکھ لیا یوں. تو بچوں کو تو جو بڑوں کو دیکھتے ہیں وہ کرتے ہیں, تو یہی تو بچوں کی رونق ہے گھر کے اندر. تو عورتوں کو چاہیے ان بچوں کو ثواب سمجھ کے پالا کریں. اس پہ حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ کو پالا تھا نا, کیسا اللہ نے ان کا قرآن میں تذکرہ کیا ہے. اگر وہ کہتی ہیں اللہ نہیں مجھے نہیں چاہیے اولاد, تو نے بغیر شوہر کے بھی دے دی پھر بھی نہیں چاہیے مجھے. ایکچولی جیسے آج کل عورتیں کر رہی ہوتی ہیں, اصل میں یہ بچے اور یہ ہسبینڈ یہ پرانے, ایکچولی ایجوکیشن پہلے کمپلیٹ ہو جائے, پھر ہم نے کنٹری کے لیے پھر یہ کرنا ہے, پھر ہم نے یہ کرنا ہے, پھر میں ایجوکیشن کے لیے یورپ جاؤں گی, پھر میں امریکہ جاؤں گی, پھر میں وہاں یہ کروں گی, پھر وہاں کروں گی, سب کچھ کر لیا, اب مجھے فون کرتی ہیں کوئی رشتہ ہی نہیں کر رہا. میں کہتا ہوں بھائی جب آپ کی شادی کی عمر تھی تو آپ نے قوم کے لیے قربانیاں دیں, اب قوم آپ سے شادی کی قربانی نہیں دے گی, کیونکہ قوم کو بیوی چاہیے, کسی کی نانی. بولو, مجھے اچھا نہیں لگ رہا یہ جملہ کہنا, لیکن خواتین کو غیرت دلانے کے لیے, میں کسی کا مذاق نہیں اڑا رہا, لیکن غیرت دلانے کے لیے. اب بیچاری کسی کی عمر زیادہ ہو گئی ہے تو بھی کر لینی چاہیے شادی اس سے, لیکن لڑکے کہاں کرتے ہیں. مرد سب سے پہلے بیوی میں, عورت میں اٹریکشن دیکھتا ہے, کہہ رہا ہے ایجوکیشن بھی ہے وہ دوسرے درجے میں, اور یہ اس کو حق بھی ہے, اس کو اللہ نے منع تھوڑی کیا ہے. وہ کہے گا یار میں ڈاکٹر سے کروں اور وہ اس عمر میں مجھ سے اتنی بڑی ہو, وہ تو میں نے ڈاکٹر کوئی مارکیٹ میں کم تھوڑی ہے, علاج کرانا ہوگا پڑوس میں